السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع دیوبند تحریک جو ایک دینی اور علمی تحریک تھی اس کے اوپر ایک جائزہ پیش کریں گے شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ اور شیخ ثناء اللہ تیمی حفظہ اللہ کے ساتھ۔ ایک علمی محاضرہ ہے، علمی بات چیت ہے، علمی گفتگو ہے۔ اس میں آپ کو کہیں مسلکی شدت نہیں نظر آئے گی، بلکہ اس کا اعتدال کے ساتھ علمی جائزہ لیا ہے، اس کے فوائد اور اثرات اور اس کے ساتھ ہی جو کمیاں اور خامیاں ہیں اس کی طرف بھی شیخ حفظہ اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے، جو کہ ایک علمی اسلوب آپ کو جلدی نہیں نظر آئے گا دوسری جگہوں میں اور دوسرے خطبہ اور مفکرین کی باتوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شیخ عزیر شمس اور شیخ ثناء اللہ حفظہ اللہ کی بات چیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حسب وعدہ ہم شیخ کے ساتھ ہیں اور تحریک دیوبند سے متعلق انشاءاللہ ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ اس سے پہلے ہم لوگ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم نے بات کی تھی، تحریک شہیدین پہ بات کی تھی، ساتھ ہی ہم لوگوں نے علی گڑھ تحریک پہ بات کی تھی۔ آج ہم لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، دیوبند تحریک پہ گفتگو کرنے کا ہم لوگوں کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ شیخ، بنیادی طور پہ جو دیوبند تحریک ہے وہ ایک تعلیمی تحریک ہے، ایک ادارہ کھولا گیا اور وہاں سے پھر جو صورتحال بعد میں ہوئی، بہرحال اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ بڑھیں گے لیکن عام طور پہ 1857 کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ظاہر ایک طرف سر سید نکل کر کے آ رہے ہیں اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، دوسری طرف دیوبند ایک مرکز کے طور پہ ابھر رہا ہے، لیکن بار بار ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اور مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے ایک شروعات ہو رہی ہے، یعنی علی گڑھ سے بھی ایک شروعات ہو رہی ہے، دیوبند سے بھی ایک شروعات ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو تعلیمی ڈھانچہ تھا ہم مسلمانوں کا ہندوستان میں، جو اتنی لمبی مدت تک ہم نے حکومتیں کی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ محمد بن تغلق کے زمانے میں صرف دہلی میں 1000 سے زائد مدارس تھے، اور مطلب یہ ہم نے وہاں ایک کہیں نہ کہیں تعلیمی انقلاب بھی برپا کیا تھا۔ تو یہ جو مطلب ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری تعلیمی جو سرگرمیاں رہی ہیں وہ کیا رہی ہیں، اس کی کیا شکل تھی علی گڑھ یا دیوبند سے پہلے، اس پہ اگر ایک سرسری سا تبصرہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، ہندوستان میں مسلمانوں کا جو نظام تعلیم و تربیت رہا ہے وہ تو پھر کئی صدیوں پر محیط ہے۔ صرف سمجھیے کہ دلی کے اندر 8ویں صدی کے شروع سے جو حکومت شروع ہوئی تو تقریباً 13ویں صدی ہجری کے آخر تک یا وسط تک رہی۔ اس سے پہلے بھی تعلیمی نظام تھا اور ان سب ادوار کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن مختصر میں یہ کہ 1857 سے پہلے، متصل پہلے 100 سال کے اندر 3 طرح کے ادارے تھے، 3 جگہ تھے، 3 طرح کا نظام تھا پڑھنے پڑھانے کا۔ مدارس تو بہت تھے لیکن ان تینوں میں نمایاں خصوصیات تھیں کچھ، ان کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نمایاں ادارے تھے۔ ایک تو جو دلی میں شاہ ولی اللہ، بلکہ ان سے پہلے بھی ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کا مدرسہ رحیمیہ تھا، تو شاہ ولی اللہ کا ادارہ چلا رہا تھا، ان کا مدرسہ چلا رہا تھا۔ ان کے بیٹے پھر شاہ عبدالعزیز ان کے مسند درس پر بیٹھے، پھر بعد میں شاہ محمد اسحاق بیٹھے، یہاں تک کہ پھر وہ 1857 تک تقریباً، پھر وہ اس سے پہلے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں 1258 ہجری میں۔ اس مدرسے یا اس ادارے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں قرآن، حدیث وغیرہ کی تعلیم زیادہ دی جاتی تھی اور فقہ وغیرہ کی بھی بات چیزیں، اور باقی بہت زیادہ معقولات اور ان چیزوں پر نہیں توجہ تھی۔ دوسرا ایک ادارہ تھا فرنگی محل لکھنؤ کے اندر، جو ملا نظام الدین سہالوی نے اس کے لیے نصاب بھی تیار کیا تھا، درس نظامی جو ہم لوگوں کے یہاں رائج ہے سارے عربی مدارس میں، تو وہ درس نظامی درس رسی ملا نظام الدین نے وہ اس کو، ان کی وفات ہوئی تھی 1161 ہجری میں، یعنی شاہ ولی اللہ کے معاصر تھے، تو انہوں نے جو نظام بنایا تھا اور جو نصاب بنایا تھا، تو اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے تقریباً فقہ اور اصول اور معقولات وغیرہ کا بڑا حصہ تھا، منطق وغیرہ کی کتابیں، فلسفے وغیرہ کی تھی، اس طرح سے لسانیات وغیرہ سے متعلق نحو و صرف وغیرہ کی چیزیں، بلاغت کی، تو وہ ان کے ہاں تھی۔ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس سے پہلے سے، تو اسی میں منتخب کر کے انہوں نے چنندہ ایسی کتابیں رکھی تھی کہ جو
اولاً تو مختصر ہو، ثانیاً کچھ مشکل عبارتوں میں ہو. جو مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو پڑھ کر کے ذہن میں جلا پیدا ہوگی، یعنی تشہید الاذہان ہوگی، کہ لوگ محنت کرنے کے عادی ہوں گے، مشکلات کو حل کرنے کے عادی ہوں گے. تو اس میں عام طور پر جو ہے فقہ اصول اور معقولات وغیرہ کا سلسلہ تھا. اور اس کی جو ہر فن میں کتابیں ہیں معروف ہیں، تفسیر میں انہوں نے اس نے جلالین رکھی تھی اور بیضاوی. اس طرح سے اصول کے اندر بعض متاخر متون ہیں وہ مقرر کیے تھے، مسلم الثبوت مثلا علامہ محب اللہ بیاری کی، اور دوسری کتاب. تو اس مدرسے یا اس ادارے کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے فقہ اور اصول اور معقولات پہ توجہ. تیسرا ایک مدرسہ تھا خیر آباد میں، مولانا فضل امام خیر آبادی تھے، مولانا فضل خیر آبادی کے والد. تو وہ خیر آباد میں جو ادارہ تھا اس کی خصوصیت تھی کہ وہ منطق، فلسفہ اور سارے عقلی علوم وغیرہ کے سلسلے میں امتیاز رکھتا تھا. تو اس میں جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ انہی فنون پر زیادہ توجہ دیتے تھے، اور عقلی مناقشات اور علم کلام اور اس سے متعلق. تو یہ تین طرح کے مدرسے جو تھے متصل 1857 سے 100 سال پہلے کے اندر تھے، اور یہاں تک کہ 1857 کا واقعہ پیش آتا ہے. اب جب 1857 کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اب مسلمانوں کو یعنی جو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو خاص طور پر تعلیمی مسائل بھی پیش آئے. اس لیے کہ اس سے پہلے 1857 کا جب یہ حادثہ پیش آیا ہاں، تو کیا یہ جو ہمارا تعلیمی ڈھانچہ تھا ہاں وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوا، وہ ادارے باقی بھی رہے اور بعد میں بھی اس کا سلسلہ رہا. لیکن اس وقت ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اب دو طرح کی ضرورت محسوس ہوئی. ایک تو یہ محسوس ہوئی ضرورت کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ ملازمت وہ پا سکیں، اور مختلف جگہوں پر ان کی ملازمت اور کسی بھی طرح کا کام کرنے کے اہل بنے ہوں. تو سر سید نے یہ کام کیا 1875 سے، انہوں نے پھر وہ جدید تعلیم کا ادارہ جس پر گفتگو ہم لوگوں نے کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا، بلکہ مسلمانوں نے بہت شدید طور پر محسوس کیا کہ انگریزوں کے غلبہ کے بعد، اور خاص طور پر 1803 میں دلی میں آ جانے کے بعد، تو پھر سارا ڈھانچہ وہاں بدل گیا تھا. انہوں نے لارڈ مکالے نے آ کر کے پورا تعلیمی نظام ہی بدل دیا تھا. اب جب تک کہ آپ انگریزی نہیں پڑھیں گے، اردو نہیں پڑھیں گے اور دوسرے علوم فنون، تو اس وقت آپ سول سروس کے لائق ہی نہیں ہیں. پہلے لوگ قاضی بن جاتے تھے اور دوسرے اس میں اچھی پوسٹ مل جاتی تھی، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا سلسلہ. تو اور پھر دوسری چیز یہ کہ اب ہم اپنے دینی تعلیم کا جو نظام ہے یا پوری روایت ہے اس کو ہم کیسے محفوظ رکھیں. یعنی یہ تینوں سلسلہ جو ہے، معقولات کا بھی ہے، قرآن و حدیث کا بھی ہے، اس طرح سے فقہ و اصول اور ان چیزوں کا. تو اس کے لیے لوگوں نے محسوس یہ کیا کہ ایسا ہے کہ ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے کہ جہاں ان علوم و فنون سے متعلق، اسلامی علوم فنون سے متعلق اور معقولات سے متعلق جو پڑھتے پڑھاتے تھے، وہاں معقول تعلیم کا انتظام ہو اور ہم اپنی روایت کو محفوظ رکھیں اس طرح سے. ورنہ دنیاوی تعلیم کے تو بہت ادارے ہیں، یعنی انگریزوں نے بھی خود قائم کیے تھے اور پھر سر سید نے بھی بعد میں قائم کیا. لیکن دینی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم توجہ دیں. چنانچہ یہ جو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد، 1867 میں 1283 ہجری میں وہ قائم ہوا. اور اس میں وہ پہلے تو مطلب ایک چھوٹی سی درسگاہ، کیا وہ ایک مسجد، چھتا مسجد ہے، وہاں قائم ہوا. ایک استاد تھے، ایک طالب علم، دونوں کا نام محمود تھا. مولانا محمود الحسن دیوبندی جو شیخ الہند بعد میں ہوئے، وہی پہلے شاگرد تھے. اور وہ ملا محمود تھے، تو وہ پڑھانے والے تھے. تو استاد کا بھی نام محمود اور ان کا بھی نام محمود. اس طرح وہ سلسلہ شروع ہوا. اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کوئی بہت بڑا ادارہ قائم. ایک حاجی عابد حسین صاحب تھے، تو ان کے ذریعے اس کا قیام عمل میں آیا. اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوسرے لوگ تھے، مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی تھے اور دوسرے. تو ان لوگوں نے اس کی تائید کی، کہا کہ تو وہ مقصد صرف یہ تھا کہ ایک دینی تعلیم کا ادارہ بنے، اور وہ چھوٹا موٹے طور پر انہوں نے شروع کر دیا. اس وقت جب وہ ادارہ کھول رہے ہیں تو کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، نہ کوئی سیاسی مقصد تھا، نہ کوئی بہت بڑا تعلیمی ادارہ کھولنے کا مقصد تھا. وہ جب پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں، وہ کب آتے ہیں؟ چند ہی تقریباً اسی کے 1-2 سال کے اندر ہی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو 2-4 علماء اور ہوتے ہیں. تو جب وہ محتمیم ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمے یہ ہوتے ہیں کہ ادارے کو ترقی دے، تب ان کے ہاں یہ جو ہے ایک پورا نقشہ جو تشکیل پاتا ہے ان کے ذہن میں کہ اس کو ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کی شکل دینی چاہیے اور مرکز بن جائے بر صغیر کے اندر. مولانا قاسم نانوتوی.
چنانچہ انہوں نے اپنے دور میں بہت زیادہ اس کی ترقی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، وہ سارے مطلب ہندوستان کے طول و عرض میں لوگوں کو ہموار کیا، اس کے لیے تیار کیا، اور سب لوگ اس کی تائید کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر اس کی تعمیر کا کام ہوا اس کے 10 سال کے بعد۔ یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب آ رہے ہیں تو کیا ان کے آنے کے بعد یہ تحریک مطلب ادارہ جو ہے نا، بڑا ادارہ تو بڑے ادارے کی شکل میں بننے کے لیے اب ایک دوسری جگہ وہاں اس مسجد سے ہٹ کر کے جس کی جہاں پرانی تعمیر ہے وہاں عمارت ہے، تو وہاں وہ 10 سال کے بعد یعنی 1283 میں قائم ہوا، اور 1293 ہجری میں وہاں پھر اس کے بعد وہ بلڈنگ بن جاتی ہے۔ اور اس کی تاسیس کے لیے ان کے ایک دوست تھے، بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا تھا دلی میں، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا احمد علی سہارنپوری، وہ بلائے جاتے ہیں، اس کی تاسیس وہ کرتے ہیں وہاں، اور اس طرح سے ایک بڑی عمارت کی تعمیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تعلیم گاہ بڑی مشہور تعلیم گاہ ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا مطلب جو شروع میں تو چلیے ایک مدرسہ اس لیے کہ بھائی دینی تعلیم کا بندوبست ہو جائے، اب جب وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے تو کیا اس کے رجحانات سماجی اور مطلب سیاسی اس طرح سے بننا شروع ہوتے ہیں، یا 1857 میں جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس شکست کے بدلے کے طور پہ کیا کوئی ذہن بن رہا ہے؟ نہیں، یہ سب تصورات نہیں تھے اس زمانے میں۔ وہاں سے دینی تعلیم اور دین کو محفوظ رکھنا اور اپنی روایت کو محفوظ رکھنا، اپنے پرانے طریقے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنا، یہ ہدف تھا صرف۔ اور جو بنیادی اہداف میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ عوام میں دعوت و تبلیغ کے لیے لوگ تیار کیے جائیں گے اس سے، تو عوام سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ یعنی مسلک بھی ہم ایسا رکھیں، انہوں نے اپنے طور پر یہ محسوس کیا کہ وہ بین ہو، یعنی بہت زیادہ متشدد قسم کا نہ ہو کہ جس میں اصلاح اتنی زیادہ کی جائے کہ اس سے لوگ بدک جائیں، اور نہ بالکل سارے جتنے بدعت و خرافات کے ساتھ ہم چپکے رہیں جیسے کہ عام لوگوں کا رویہ ہے۔ تو اس کو انہوں نے توسط یعنی درمیانہ ایک مذہب کا تصور دیا انہوں نے، کہ اس کو ذرا سا کھولا جائے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو اعتدال کا یہ مفہوم، وہ جو اعتدال یا میانہ رویہ توسط کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پرانے جتنے تعلیمی نظام کے اندر اولاً تو الگ الگ اداروں میں الگ الگ طرح کے فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ قرآن و حدیث کی بھی تعلیم، فقہ و رسول کی بھی تعلیم، معقولات کی بھی تعلیم، وہ سب جمع کر دیں وہاں، یعنی کہ ایک طرح کا پھر ایک ذہن لے کر کے سیکھ کریں۔ ایک تو یہ کہ اجتماع ان سارے علوم و فنون کا، دوسری چیز یہ ہے کہ مثلاً اب وہ خود کہتے ہیں عقائد کے لحاظ سے ہم اہل سنت کے اس مکتب فکر کے نمائندہ جو اشعری ماتریدی، چنانچہ انہوں نے شرح العقائد نصفیہ وغیرہ پڑھا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تصوف کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مختلف سلاسل تصوف ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، تو ان سب کے اوپر بیعت ویت کا بھی سلسلہ، وہ ان کا یہاں یہ تصور تھا کہ کوئی بھی طالب علم جو فارغ ہو یا پڑھے تو فراغت کے بعد کسی ایک شیخ جو بزرگ کی تربیت میں رہے تاکہ تزکیہ نفس کا کام کرے، تاکہ وہ اہل ہو سکے بعد میں پھر کسی بھی علمی کام یا عملی کام کرنے کے لیے۔ اچھا، اور تیسری چیز بتاتا ہوں، تیسری چیز انہوں نے جو جمع کی، ایک تو عقائد کا باب ہے، دوسرا تصوف کا باب ہے، تیسرا فقہ کے سلسلے میں انہوں نے صراحت کی کہ چونکہ یہاں بر صغیر میں اکثریت کا مذہب جو حنفی ہے، اس لیے ہم فقہ حنفی کی شدت کے ساتھ اتباع کریں گے۔ اچھا، لیکن اب ان تینوں چیزوں کو انہوں نے پکڑا، اور لیکن اس سلسلے میں جو بعض بدعات اور دوسری بہت سی چیزوں کا رواج ہو گیا تھا متاخرین کے یہاں 12ویں 13ویں صدی ہجری میں تقریباً، تو عام طور پر سارے جیسے مزار ہیں، مختلف قبر پرستی ہے، اس کے مظاہر ہیں، اور دوسرے صاف مظاہر شرک وغیرہ ہیں، بدعت ہیں، تو ان کی مخالفت بھی کی جائے، یعنی اس سلسلے میں اصلاح کی۔ اس طرح سے رسم و رواج جو غلط رسم و رواج ہو گیا جن کا، تو ان کی بھی مخالفت کی جائے، تو اس کو وہ توسط کرتے ہیں، یعنی بالکل ہم ایک دم بدعت اور رسم و رواج اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھی نہیں پڑیں گے، اس سے ہٹ کر کے، اور اصلاح کی وہ روش جو شاہ اسماعیل شہید وغیرہ یا سید احمد شہید یا طریقہ محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم وغیرہ میں ہے، اور جس کے سلسلے میں شاہ اسماعیل شہید نے زیادہ ہی صراحت کے ساتھ بعض کتابوں کے اندر لکھ دیا، عمل بالحدیث وغیرہ کی دعوت دی، تو اتنا زیادہ کھل کر کے یعنی وہ ہم یعنی فروع کے اندر یا اصول فقہ کے اندر یا مسائل کے اندر نہیں گھسیں گے، نہ اتنا زیادہ، یعنی اس میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے، نہیں گھسیں گے، یہ تو دوسری بات، یہ تو بہت مطلب ڈپلومیٹک یہ ہے، جبکہ ان کا جو رویہ سمجھ میں آتا ہے، میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں، تو چلیے بتائیے، اس کی مخالفت کریں گے
یا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں سے الگ کریں گے، اپنی ایک نئی راہ نکالیں گے. ایک ہے کہ آپ نے نئی راہ نکالی، آپ کو یہ لگا کہ نہیں یہ تشدد آمیز رویہ ہے تو ان کو ان تک چھوڑ دو، اور دوسرا یہ کہ اس کے مقابلے میں ہم یہ رویہ اپنا رہے ہیں جس میں وہ قائم بھی ہیں. لیکن وہ جو رویہ تھا جو شاہ اسماعیل سے مطلب سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور عام طور پہ جو علماء اہل حدیث ہیں جو اپنے آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے رہے، وہ جب اس کو لیتے ہیں تو ان کی مخالفت کا جذبہ ظاہر ہے. ان کی مخالفت شروع ہی دن سے تقریباً مولانا قاسم نانوتوی مثال کے طور پر تقلید و اجتہاد کے مسائل میں، اور جو دوسرے مسائل کے سلسلے میں جو جب اشاعت السنہ کے اندر مولانا محمد حسن بٹالوی ان مسائل کے سلسلے میں لکھتے تھے تو پھر اس کا جواب کے طور پر وہ دارالعلوم دیوبند سے اس کا جواب آتا تھا یا اس سے متعلق لکھا جاتا تھا. اس وقت مولانا محمود الحسن صاحب جو تھے شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ ان مسائل کے سلسلے میں لکھا بھی انہوں نے ایضاح الادلہ کے نام سے، اور دوسری جو کتابیں لکھی. تو یہ نہیں انہوں نے جو اپنا درمیانہ روی والا منہج ہے جس کو انہوں نے کہا کہ فقہ کے سلسلے میں یعنی تقلید سے باہر نہیں، انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ تقلید ضروری ہے، تقلید واجب ہے. تو اب اس سلسلے میں سارے جتنے علماء حناف تھے متفق تھے اس بات پر. اب اس کے مقابلے میں جو ظاہر ہے تقلید کے تردید کرے گا یا مسائل کی تحقیق کرنا شروع کر دے گا تو وہ تو ان کے نزدیک ائمہ کرام کے مقابلے میں آپ اپنے مسائل کی تحقیق اور حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک درست نہیں. تو اس لیے اہل حدیث سے یہ مخالفت ہوئی، اور دوسری طرف بدعات اور رسم و رواج کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پھر وہ بریلوی علماء سے بھی مخالفت ہوئی. تو بریلویوں بلکہ دیوبندیوں کے درمیان کبھی پہلے فرق نہیں تھا زیادہ. جی فرق جو ہوا ہے اس کی داستان اگر آپ کو پڑھنی ہو تو ایک کتاب ہے مولانا محمد حسن نانوتوی پر ڈاکٹر محمد ایوب قادری کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے دیوبندی اور بریلوی سب ایک ہی تھے، سب حنفی تھے، فقہ میں حنفی ہیں اور تصوف بھی سب مانتے ہیں اور علم کلام کی بھی ساری چیزیں، تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اختلاف ہوا کیسے پیدا؟ اس میں صف میں جو انتشار ہوا، وہ صف میں انتشار یہ ہوا کہ ایک بریلی کے اندر مولانا محمد حسن نانوتوی بہت اچھے ایک مدرس بھی تھے، بریلی کالج میں پڑھاتے تھے، اور وہیں وہ وہاں کے لوگوں کے امام تھے. تو عیدگاہ میں نماز جو ہے انہی کے پیچھے لوگ پڑھتے تھے. تو ایک سال یہ ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ 1288 ہجری میں ایک مناظرہ ہوا. تو اس میں مناظرے میں ایک مولانا عبد القادر بدایونی جو مولانا فضل رسول بدایونی کے بیٹے تھے ان کے درمیان اور مولانا امیر احمد ساسوانی کے درمیان امکان نظیر اور امتناع نظیر کے مسئلے میں بحث ہوئی. امکان نظیر کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ مسئلہ امکان نظیر یہ شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو اس پر وہ جو مناظرہ ہوا تو اس سے متعلق دو رائے ہو گئی علماء کی. اور دلیل کیا پکڑتے تھے جو لوگ امکان نظیر کے قائل تھے، یعنی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی بنا، ابراہیم جیسا، نوح جیسا کوئی نبی پیدا کرے، اور دوسرا ایک عالم ہے. تو ایک اثر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول، وہ اثر یہ ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ اللہ الذی خلق السماوات خلق الارض خلق کیا ہے خلق السماوات اللہ الذی خلق السماوات کیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ. تو 7 طبقے جو ہے اللہ الذی خلق السماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ. تو اس سورۃ طلاق کی آیت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آسمان جیسے 7 ہیں اسی طرح سے زمین 7 ہے. تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے ابن جریر طبری میں، مصدرک حاکم وغیرہ میں، ابن عباس سے اثر ہے، یعنی یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر زمین کے اندر آدم ہیں تمہارے آدم کے علاوہ، نوح ہے تمہارے نوح جیسے، ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسے. تو اس سے ایک یہ سمجھ میں آتا ہے، لوگوں نے جو اس پہ اعتراض کیا، اولاً تو یہ حدیث ہے کہ صحیح کہ نہیں صحیح، اس پر بحث ہوئی. تو کچھ لوگ اس کی صحت کے قائل ہیں، مولانا عبداللہ لکھنوی مثال کے طور پر، مولانا محمد قاسم نانوتوی وغیرہ اس کے صحت کے قائل تھے، اور دوسرے ان کے مخالف جو بریلوی علماء تھے. اس زمانے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے والد تھے، ایک علی نقی بریلوی، احمد رضا خان بریلوی کے والد علی نقی صاحب. تو علی نقی صاحب نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کے وہاں مولانا محمد حسن نانوتوی جو وہ بھی اس مسئلے میں مولانا عبداللہ وغیرہ کے مولانا نانوتوی صاحب کے موجود تھے، ان کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنا یا جمعہ اس میں عیدین میں نماز پڑھنے کے لیے بالکل مخالفت کرنا شروع کر کہ اگر یہ پڑھائیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے. یہ احمد رضا خان بریلوی کے جو والد تھے مولانا نقی علی صاحب جو وفات 1297 ہجری میں ہوئی. تو انہوں نے یہ 1290 کا ہجری کا واقعہ ہے.
تو اب انہوں نے کہا، یہ سیدھے سادے تھے بیچارے، علم دوست آدمی تھے، مولانا محمد حسن نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی پڑھائے، میں فلاں پڑھا دے، کوئی بھی پڑھائے، مجھے کوئی ضرورت۔ جب گئے وہاں پڑھنے کے لیے نماز، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں گے، دوسرا نہیں پڑھائے گا۔ تو چنانچہ وہاں پھر مولانا نقی علی صاحب نے الگ ایک دوسری جگہ نماز پڑھی عید کی، اور ان کی اقتداء میں دوسرے لوگوں نے پڑھی، تو وہیں سے وہ دیوبندی بریلوی کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی دیوبندی بریلوی نہیں کہا جاتا تھا، سب پڑھتے تھے اس دیوبند کے مدرسے میں، سب حنفی تھے، اس لیے کہ فقہ میں، سلوک میں اور کلام میں، عقائد میں سب متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہاں زیادہ زیادہ بعض بدعت کے سلسلے میں غلو، تو وہ بھی بلکہ بعض بدعت کے سلسلے میں غلو کی کیا بات، یعنی اگر آپ عقائد کی کتابیں دیکھیے دیوبندی علماء کی لکھی ہوئی، مولانا جیسے حفظ الامان ایمان ہے مولانا شبلی علی تھانوی کی، یا مثلا مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے بارے نقاطہ ہے، یا جو بھی کوئی عقیدے کی کتاب، نظری جتنی کتاب اس میں سب ان چیزوں کو بدعات اور خرافات اور شرکیات کا ہے۔ لیکن جب انہی علماء کے حالات جب لکھتے ہیں، ان کے مناقب اور کرامات وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، تذکرۃ رشید کے اندر مولانا رشید احمد گنگوئی کے حالات، یا سوانح قاسمی میں مولانا مناظر حسن گیلانی، یا اسی طرح سے امداد اللہ مہاجر مکی، جو ان دونوں کے یعنی پیر تھے یا بزرگ تھے، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں شمائم امدادیہ وغیرہ میں اور دوسری اپنی تصنیف میں جو چیزیں لکھی، اب اس میں سے آپ نکال کے دیکھیں تو دوسری تصویر، یہ دوسری ان کی ارواح ثلاثہ مثال کے طور پر، جس میں سارے قصے کہانیاں موجود ہیں، ان کو پڑھیے تو وہ سارے ان چیزوں کے خلاف ہے جو توحید و سنت کے سلسلے میں وہ بیان کرتے ہیں ان کتابوں کے اندر۔ یعنی کہ نظری طور پہ جن چیزوں کو قبول کرتے ہیں، عملی طور پر خود اپنے پیروں اور علماء کے بارے میں وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں، تو اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا اس زمانے سے ہی، یہ دو اچھا اس کی ابتدا جو ہوئی ہے بعد میں ابھی نہیں ہوئی ہے، جو ارشد القادری نے جو کتاب لکھی بہت پہلے یہ ہوا، یہ کہ ایک بار مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے سن 1323 ہجری میں، حرمین شریفین میں آئے مکہ مدینہ کے اندر، اور یہاں یہ کیا کہ انہی کتابوں سے وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کیا کہا ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی نے کیا کہا ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے ایسا کہا دیا، اس کا مطلب ہے کہ انکار ختم نبوت ہے وغیرہ وغیرہ، اور قادیانی مثلا یہ کہتا ہے، تو سب کو جوڑ جاڑ کر کے علماء حرمین شریفین کے پاس ایک فتویٰ پیش کیا استفتاء کہ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے، ان کو کافر کہا جائے کہ نہیں کہا جائے۔ تو ان سب لوگوں سے دستخط لے لیا اور سب لوگوں سے فتوے لے لیے کہ سب کو کافر لے لیا۔ اس کتاب کا نام حسام الحرمین علی اہل الکفر والمین، وہ انہوں نے جب چھاپا، اب وہ بڑی کھلبلی مچی، تو دیوبندیوں نے پھر حقیقت حال بتانے کے لیے وہاں سے پھر اس کے بعد یہاں سے ایک سوال نامہ بنایا اور وہاں علماء کے پاس بھیجا، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جواب دیا اس کا المحند علی المفند کے نام سے، یہ 1325 میں چھپی، یعنی 1907۔ تو انہوں نے ان سارے عقائد کے سلسلے میں وضاحت کی کہ یہ سب ہم لوگوں کی طرف غلط طریقے سے منسوب ہے، یہ درست نہیں ہے، اصل میں یہ سب قطر بیوت کر کے اور کچھ تبدیلی کر کے اور کاٹ چھانٹ کر کے انہوں نے ایسے انداز میں پیش کیا کہ ہم لوگوں کو گمراہ قرار دیا، واللہ ہم لوگ ایسے نہیں۔ تو یہ اس المحند المفند حسام الحرمین کی حقیقت 1323 یعنی آج سے 1905 اور 1907 کی باتیں ہیں۔ ارشد القادری نے بعد میں وہی کتاب ایک لکھی زلزلہ کے نام سے، جو 1975-76 میں تقریباً، تو اب اس میں بھی یہی کیا انہوں نے کہ آپ ایک طرف عقیدے میں یہ چیزیں بیان کرتے تقویت الایمان میں یہ ہے، اور فلاں میں حفظ الایمان میں یہ ہے، براہین قاطعہ میں یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے بزرگوں کے جب حالات لکھتے ہیں کشف و کرامت سے متعلق، تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو وہ یہ کیا ہے۔ تو اب یہ دونوں جو تضاد ہے، آپ یہ مانتے ہیں یا یہ مانتے ہیں، یہ سوال جب کیا تو اب وہ لوگوں نے اس کے بعد اس کے رد میں بہت سی کتابیں لکھی، مولانا منظور نعمانی نے بریلوی فطرے کا نیا روپ اور دوسری کتابیں لکھی تھی اس زمانے میں، لیکن اس سب کے بعد پھر اس کے بعد اس نے رد لکھا زیر و زبر کے نام سے، ارشد القادری نے۔ اس زمانے میں جب زلزلہ چھپی تھی تو ہم لوگ پڑھتے تھے بنارس میں، تو اس پر تبصرہ آیا تھا مدیر تجلی کا عامر عثمانی صاحب، وہ تھوڑا آزاد خیال تھے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ تو معاملہ تو بہت گڑبڑ ہے، یہ لوگ عقائد میں یہ چیزیں لکھتے ہیں سرات کے ساتھ، پھر بعد میں اپنے بزرگوں کے بارے میں سوچے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں مختصراً کہ بریلویوں دیوبندیوں کے درمیان عملی طور پر قبر سے استمداد ہے یا فیض حاصل کرنا ہے یا توسل کا مسئلہ ہے یا شد رحال الی زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے یا وحدت الوجود کا مسئلہ، ان سب میں کچھ اختلاف نہیں عملاً،
عملاً اختلاف نہیں، عملاً کچھ اختلاف، نظری طور پر کسی نے تردید بھی کیا، کسی نے تائید بھی کیا، کسی نے تو کھل کر کے تائید کیا، اس کی طرف دعوت بھی دی. لیکن عمومی طور پر اہل دیوبند یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے اپنے اعمال و مال ہے، اس سے متعلق اس کو یا تو کشف و کرامت پر معمول کر دیتے ہیں یا تو یہ تو عجیب صورتحال ہے. مطلب دیوبندی بریلویوں کے درمیان مسائل میں اختلاف نہیں ہے، صرف وہ جو بظاہر اب وہ قبر کو پختہ نہیں بناتے ہیں دیوبندی، اور یہ پختہ بناتے ہیں. لیکن چاہے پختہ بنائیں، وہاں جا کر کے جب مراقبے میں اور اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں قبور سے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں. بلکہ باقاعدہ محمد المفند میں مولانا خلیل احمد سہارنپور نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی ان کو قبر میں، برزخی نہیں جو سب کے سب کی. اور اسی بنیاد پر بعض علماء نے جب اختلاف کیا تو وہ مماتی قرار دیے گئے، حیاتی مماتی دو گروپ. تو یہ چیزیں ان لوگوں کے درمیان اصل میں سب مشترک ہیں. تفصیل میں اگر آپ جائیں تو ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سی بدعات خرافات کو نہیں مانتے. نظریہ تو ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے بہت اچھا، لیکن جب آپ اپنے بزرگوں کے حالات لکھتے ہیں تو وہ سب چیزیں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یا پھر اگر وہ کچھ انحرافات نظر آتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو الگ بھی کرنے کی کوشش کیجیے نا. کہیے نا کہ یہ چیزیں غلط ہیں یا ہمارے بزرگ ہو گئی ہیں یا سہو ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. اچھا، ان لوگوں کے پاس یا کسی یعنی آپ یا تو بالکل ہی ٹھیٹھ اہل حدیثوں کی طرح کہیے کہ یہ سب چیزیں عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف جو بھی ہو چاہے اہل حدیثوں میں کوئی ہوگا اس کو بھی ہم کہیں گے گمراہ ہے. اور یا پھر کہیے کہ وہ عقیدے ہیں جو جن پر علماء قائم ہیں اور جو چلا آ رہا ہے وہ سب صحیح ہے. یعنی عقیدے کی جو کتابیں اس میں سب غلو کیا گیا ہے. یعنی یوں دیکھا جائے جو منہج انہوں نے اختیار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ ہم متوسط ہیں، درمیانی ہیں دونوں. یہ کیا توسط؟ تو یہ کون سا توسط ہوا؟ توسط تو دونوں کی طرف سے ان کو اعتراض کا سامنا کرنا پڑا. اس طرف تقلید اور اجتہاد کے مسائل، ہمارے حدیث کے مسائل کو اس اہل حدیث کی طرف سے، اور اس طرف سے وہ بدعات اور شرکیات میں ان کو متہم کرتے تو وہ ان کو دکھاتے ہیں آئینہ. تو اس طرح سے یہ لڑائی کی شکل موجود ہے اور آج تک یہ صورت ہے افسوس کے. اور اس کی وجہ سے امت اسلامیہ ہند جو ہے یہ 3 ایسے گروپ میں تقسیم ہے کہ اس کے بعد کبھی ملنے کی صورت نہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ جو ایسی انجمن ہیں یا طریقیں چلی ہیں بعد میں انشاءاللہ بعد میں. یہ کیوں ہے کہ جب وہ مطلب یہ تینوں فرقے مطلب یا جو گروپ ہیں اگر ہم سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو پھر یہ مطلب جیسے جب بھی دیوبند کی بات آتی ہے تو ان کو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب سے بریلوی مطلب کو، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سید نذیر حسین کی طرف. تو یہ 3 شخصیات نے ایسا کیا کیا کہ یہ 3 مطلب کیا کہتے ہیں تینوں نے پہلی بار نہیں ایسا کیا. مولانا شفیع تھانوی ان کے جو پیر و مرشد تھے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں. اور بلکہ پورا دیوبند کا جو حلقہ ہے وہ سب اسی سلسلے سے وابستہ ہے. تو مولانا شفیع تھانوی ہوئے یا اور بھی جتنے ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں، ان سب کا وہ صوفیانہ وہ سلسلہ ہے. ان سب میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو دوسری جگہوں پر بھی موجود. مولانا احمد رضا خان صاحب جو تھے انہوں نے بس وہ چونکہ ان کو سب سے زیادہ مطلب دشمنی تھی مولانا اسماعیل شہید سے، شاہ اسماعیل شہید تقویت الایمان مطلب ان کے لیے ایٹم بم کا درجہ رکھتے، تو انہوں نے ان پر تردید کرنا، ان کی مخالفت کرنا. جیسے مولانا فضل امام خیر آبادی، انہوں نے فضل امام نہیں وہ تھے فضل رسول بدایونی نے مخالفت شروع کی تھی. اسی کا امتداد مولانا نقی علی صاحب، اس کے بعد پھر مولانا احمد رضا خان بریلوی. لیکن 13ویں صدی ہجری کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ تقلید و اجتہاد کا مسئلہ ہو، مسائل کی تحقیق ہو، وہابیوں کا کہیں نام آ جائے، اہل حدیث کا نام آ جائے، تو اس میں اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں کوئی فرق نہیں. وہ سب لوگ مخالفت کرتے تھے متفقہ طور. کن کی؟ اہل حدیثوں کی. اور اہل حدیثوں کو دونوں سے نپٹ، دونوں سے کیا مطلب ہے کہ مقلدوں سے اور حنفیوں سے نپٹنا پڑتا تھا. تو اس کے دونوں طرف سے پھر کتابیں لکھی گئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. بہت وہ لمبی چوڑی داستان ہے. خیر ہم لوگ پھر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی بس مختصر میں خلاصہ یہ آپ نے وہ درمیانہ روی اور توسط کی بات جو کی، اس میں میں نے یہ سمجھنے کے لیے چیزیں بتا دی کہ اس کے وجوہ اسباب کیا ہیں، کیوں اپنے آپ کو درمیانی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نحن وسط بین السلفیین و بین البریلویین، یہ کہتے ہیں. یعنی ہم ان کی طرف سے اتنا متشدد نہیں، ان کی طرف ان کی طرف سے ایک دم غالی نہیں، دونوں کے درمیان ہم وہ ہیں. تو یہ مطلب مجموعی طور پر اب جس کو جو نتیجہ نکالنا نکالے. مقصد یہ ہے کہ وہ ان کا نقطہ نظر یا ان کا کہنا یہ ہے. تو شیخ انہوں نے ظاہر یہ نقطہ نظر بنا ان کا، جو نصاب تعلیم یا نظام تعلیم انہوں نے رائج کیا وہ کیا تھا؟ نظام تعلیم اولا تقریباً وہی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں
تفسیر کی جو بعض کتابیں ہیں، اس طرح حدیث میں انہوں نے بعض کتابیں جیسے مشکات المصابیح پڑھاتے تھے. پھر انہوں نے دورہ حدیث 1 سال رکھا تھا کہ 6 کتب ستہ کیا بلکہ اور بھی حدیث کی جو دوسری کی جیسے معنی الاثار طحاوی کی یا اسی طرح سے موطا امام محمد وغیرہ وہ سب بھی پڑھا دیتے. دورہ حدیث جس میں کہتے ہیں کہ 1 سال میں ساری حدیث کی کتابیں پڑھا دی جائیں. اور فقہ میں وہ ساری جتنی مختصر و قدوری، پھر شرح وقایہ، پھر ہدایہ، اور اس میں اس طرح اصول فقہ حنفی میں نور الانوار پڑھاتے ہیں، مسلم الثبوت پڑھاتے ہیں اور دوسری کتاب. تو یہ تو فقہ حنفی، اصول فقہ سے حنفی اور کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک بڑا نصاب ہے وہ ہے معقولات کا. تو منطق، فلسفہ، علم کلام وغیرہ کی بہت سی چیزیں وہ کتابیں نصابی جو ہیں، وہ ساری نصابی کتابیں جو مولانا نظام الدین صاحب نے رکھی ہیں. تھوڑی سی تبدیلی حسب ذائقہ، بلکہ شروع میں یہ آتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اس کے خلاف تھے کہ وہ یہ سب منطق فلسفہ کی کتابیں رکھی جائیں. کچھ دنوں تک جب وہ سرپرست تھے نکال بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر وہ ایسا چونکہ رواج ہوتا ہے، مخالفت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے علمی میدان میں بھی جیسے عملی میدان میں مخالفت، تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ داخل کرتے ہیں کچھ کتابوں کی تبدیلی کے ساتھ. تو یہ معقولات کا نصاب ہوا. سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی جو تھے وہ نسبتاً علماء دیوبند میں یہ کہا جائے گا کہ بالکل وہ غلو کی طرف جانے میں یا بہت زیادہ دیوبندیوں بریلویوں کے قریب ہونے میں وہ ایک طرح سے مانے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو موڑ دیا سنت و توحید کی طرف. اگر وہ روش اختیار کی جاتی جو عام علماء دیوبند کے دوسرے لوگوں کے، تو پھر بہت زیادہ غالب ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا. یہ مولانا رشید احمد گنگوہی نسبتاً ان کے اچھا کیا بات. ہاں، بلکہ ان سے کبھی کبھی سوال بھی کیا گیا، یعنی اگرچہ انہوں نے رد کیا ہے مسائل کے سلسلے میں، مناقشہ بھی کیا ہے اہل حدیثوں سے، لیکن ہے کہ ان سے جب اہل حدیث کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ بہت ہی معتدل رائے رکھتے تھے. وہ کہتے کہ اہل سنتی کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ان سے کچھ مسائل میں. اور اس طرح کے بعض فتح بعض علماء دیوبند بھی دیتے ہیں جیسے مولانا کفایت اللہ دہلوی اور دوسرے، لیکن عام علماء دیوبند جو ہے وہ دیوبندی وہ سارے اہل حدیث کے بھی مخالف ہیں، بریلویوں کے بھی مخالف. یعنی جتنی شدت کے ساتھ مخالفت وہ بریلویوں کی کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے امام کی توہین کرتے ہیں. ان کے ان کو غیر مقلد، رد غیر مقلد وغیرہ وغیرہ وہ پتہ نہیں کیا کہ بہت سی کتابیں، ابو بکر غازی پوری تک انتقال ہو گیا ان کا، اور بھی دوسرے لوگ وہ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی. بلکہ دارالعلوم کی طرف سے اس طرح کا کام ہوتا ہے، جمیعت العلماء کے پلیٹ فارم سے اس طرح کا کام ہوتا ہے. تو یہ سب کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں. جمیعت العلماء کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہونا چاہیے. جمیعت العلماء تو جس غرض سے انشاءاللہ اگر اس پر آئیں گے تو گفتگو کریں گے، لیکن یہ مدارس میں یہی سلسلہ ہے. ہر مدرسہ اپنے مکتب فکر کی نمائندگی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان مسائل کی طرف سے جب تک پرزور دفاع نہ کیا جائے اس وقت اسلام کی خدمت نہیں ہوئی. نہیں، یہ تو ان کا حق بھی مانا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم جو مطلب کیا کہتے ہیں ملی پلیٹ فارمز تھے ہے نا، جو متحدہ پلیٹ فارم تھے، اس میں ان چیزوں کے لیے مشترک جو چیزیں ہیں ان کو جو مسلمانوں کے ملی مسائل ہیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان کا استعمال اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جو افسوسناک حد تک کبھی کبھی ہم اپنی نادانیوں سے ایسا کر گزارتے ہیں، اور ظاہر ہے جس کا نقصان بہرحال پوری ملت کو اٹھانا پڑتا ہے. شاید یہ جو تیسرا جو وہ مجموعہ کتب ہے وہ عربی زبان، اس کے قواعد اور اس کے ادب وغیرہ سے متعلق. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اب وہ صرف اور نحو اور بلاغت کی ایسی کتابیں رکھی ہیں کہ اس سے اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی عربی نہیں آتی. بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جو اپنے طور پر پھر سیکھتے ہیں یا کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو اس کی شکایت بھی بہت سے لوگوں کو ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے بات بن رہی. تو یہ معقولات کا اور عربی زبان اور قواعد اور نحو، صرف و بلاغت کی تعلیم، اور اس طرح سے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم، اور عقائد میں وہی علم کلام جو اشعری ماتریدی منہج کے مطابق وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ سارے دیوبندی بریلوی مدارس میں بھی یہی صورتحال ہے. اہل حدیث مدارس میں بہت حد تک یہی صورتحال تھی، لیکن بعد میں انہوں نے پھر تبدیلی کر کے علم کلام کی کتابیں ساری نکال دی، حتیٰ کہ بعد مدارس میں فقہ حنفی کی بھی کتابیں نکال دی. اب یہ تو بہت غلط بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو چیز جہاں جس جگہ رہے جو وہ چیز پڑھنی چاہیے معلومات کے لیے. فقہ حنفی میں کیا چیزیں ہیں ہم لوگوں نے خود پڑھی ہے. اس طرح سے علم کلام کی، اب علم کلام کی کتابیں آپ نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں متکلمین کیا کہتے ہیں. تو متکلمین کے رد میں یا مناقشے میں کیسے آپ امام ابن تیمیہ کی گفتگو یا کسی دوسرے کی گفتگو آپ کیسے سمجھیں؟ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کی گفتگو آپ نہیں سمجھ سکتے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے یونانی منطق و فلسفہ کی کتابیں نکالی، تو آج کے زمانے کا جو علم کلام ہے، جو سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور جہاں سے مطلب مسائل آ رہے ہیں سامنے، تو آپ کو اس طرح کی چیزیں تو لانی چاہیے تھیں. لانا چاہیے تھا، تمنا یہ تھی لوگوں کی اور چاہتے بھی ہیں بہت سے علماء. لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک نظام تعلیم جب کہیں کسی جگہ رائج ہوتا ہے اور ایک نصاب، تو اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم جو دارالعلوم کراچی میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک تھے سید حسن عسکری جو بہت مشہور نقاد اور بعد میں تصوف کی طرف چلے گئے اور مولانا شیخ العثیمی سے بہت متاثر ہوئے.
ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مغربی فکر کی جو گمراہیاں ہیں ان کو آپ ایک کتاب کے اندر جمع کر دیں تاکہ اس کو پڑھانا اور لوگوں کو بتانا طلبہ کو سمجھانا آسان. چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ان کے مجموعہ مقالات کے اندر ہے حسن عسکری میں. تو اس میں انہوں نے جتنے مغربی فکر کی گمراہیاں 17ویں 18ویں 19ویں صدی 20ویں صدی تک ہیں وہ سب انہوں نے بیان کی. اور وہ مولانا تقی عثمانی کے زمانے میں پڑھتے تھے, اس میں اس وقت پڑھایا بھی جاتا تھا کچھ دن. لیکن اب یہ تھوڑے دن تک جوش آتا ہے کسی کو, اس کا پھر وہی ختم, پھر وہی پرانی رویش جو ہے نصاب تعلیم کی وہ عود کراتی. آپ حال یہ ہے مدارس کے اندر, یہ دارالعلوم دیوبند نہیں سارے مدارس ہیں, کہ وہاں اگر کوئی اس کتاب کے مقابلے میں کوئی اچھی کتاب آپ مقرر کر دیں اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے مدرسین تیار ہوں گے, اس لیے وہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں دوسری کتاب, اس کی شروع ماشاءاللہ تیار ہو گئے. دیوبند تو اس میدان میں مشہور ہے, ہر کتاب کی اردو شرح یا اس کا اردو ترجمہ حواشی واشی کے ساتھ وہ قسطوں پر باقاعدہ وہ بکتا تھا, اور طلبہ اور اہل علم و اساتذہ خریدتے تھے, جس کی وجہ سے سارا عربیت کا جو بھی ذوق تھا عربی سیکھنے کا وہ سب ختم ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ. ہاں بس 2-4 آدمی تھے وہاں بیچارے مولانا وحید الزمان صاحب کے رانوی زندگی بھر لغت تیار کرتے رہے, یا اور بھی کچھ ان کے زبان تلامذہ تھے, یا اس سے پہلے مولانا اعزاز علی دیوبندی تھے, وہ تھے ادب اور لغت کے میدان میں, لکھنے پڑھنے کے میدان میں. لیکن اکثریت یہ تھی کہ دیوبند کے اندر ہو یا دیوبند کے اس میدان میں تو سب مدارس بنے جیسے اللہ ماشاء اللہ. چند مدارس میں جہاں جدید عربی سیکھنے ہونے کی طرف ٹھیک سے توجہ دی گئی اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. تو یہ نظام تعلیم تھا ان کا, یہ 3 مباحث مطلب کیا کہتے ہیں بنیادی موضوعات تھے جن پہ انہوں نے فوکس کیا. کیا اثرات مرتب ہوئے ان کے؟ اثرات یہ مرتب ہوئے, دیکھیے اثرات تو بہت ہیں, اس لیے کہ ان کے جو فارغین ہیں بہت بڑی تعداد میں, ہم سمجھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے. اور ان کا جو ہدف تھا دیکھیے 3-4 بنیادی اہداف و مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ علماء کو عوام سے جوڑے رکھا جائے, تو اس کے لیے فارغ ہو کر کے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک بستی ہے, ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے, کوئی علاقہ ہے, قصبہ ہے, وہ سنبھال لیا. چنانچہ آپ دیکھیے ہندوستان برصغیر کے طول و عرض میں ہر جگہ ان کے فارغین موجود ہیں, یا ان جیسے جو مدارس اور ادارے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ ان میں دینی رہنمائی کا کام ہو. دوسری چیز ہے کہ وہاں شعبہ افتاء جو تھا اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک بہت بڑا مرکز بن گیا کہ سارے جتنے مشکل مسائل ہیں یا جو درپیش مسائل ہیں وہ مسلمان جو ہے ان سے فتویٰ حاصل ہوتے ہیں. دارالفتہ کا بہت بڑا اثر, چنانچہ برصغیر میں سب سے معتمد تقریباً ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ دارالفتہ. کہیں کسی جگہ کوئی مسئلہ پیش آئے, اختلافی چیز ہو تو اس سے رجوع کرتے ہیں. ایک تو یہ. تیسری چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے یعنی عوام کی مذہبی رہنمائی اور فتویٰ دینا تو ہے ہی, رسم و رواج کی بہت اصلاح کی. یعنی اس معاملے میں بہرحال ان کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بہت سی جگہ جو خاص طور سے ہندوستانی ہندوؤں کے رسم میں یا دوسرے غلط سلط جو رسوم رواج تھے ان میں بہت حد تک اثرات یا شیعت کے اثرات جو تھے تو وہ اس پر بھی مطلب بہت بند لگانے کی کوشش. اور عمومی طور پر دعوت تبلیغ, بلکہ دعوت تبلیغ تو عمومی طور پر تو کہا جائے تو سب سے زیادہ گاؤں پھیل کر کے تو انہی کے ایسے منتسب جو لوگ تھے, اور خاص طور پر تبلیغ جماعت 1927 کے بعد وہ تو ہر جگہ جا کر کے مولانا الیاس کاندھلوی اور ان کے بعد سے جو دعوت شروع ہوئی تو ہر جگہ جا کر کے انہوں نے یعنی کتنے جو ایسے تھے گمراہی میں یا بے دین تھے یا کلمہ بھی نہیں آتا ہے, نماز پڑھنا نہیں آتا, ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کا. تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے. یہ بھی دارالعلوم دیوبند ان کے فارغین کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر پڑا. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ کہ اس زمانے میں جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا تو اس وقت آپ دیکھیے اگر اس وقت مشنری کی تاریخ اگر آپ پڑھیں عیسائی مشنری کی, وہ لوگ جا کر کے ہر جگہ چیلنج کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو, اور ہر جگہ وہ پمفلٹ بانٹتے تھے. تو ان سے مناظرہ کی نوبت, ان پر رد کرنے کا کام یہ تو مولانا قاسم نانوتوی نے شروع کر دیا تھا اپنی زندگی میں پہلے بھی اور پھر دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے بھی. اور کئی جگہ مختلف جگہوں پر جیسے مختلف مذاہب والے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں, تو میلہ خدا شناسی میں ایک اپنی تقریر کی تھی وہاں شاہجہاں آباد کے اندر. اسی طرح ایک روڑکی ایک جگہ ہے یو پی کے اندر, وہاں بھی اسی طرح سے ایک ہوا تو قبلہ نما کے نام سے ایک کتاب لکھی. اور دوسرے علماء نے بھی کافی. تو عیسائیوں کا تعاقب رد کرنا, اسی طرح سے قادیانیت کا جو فتنہ پھیلا تو اس کے مقابلے میں جو بڑے بڑے علماء دیوبند جو ہیں سب اس کے سامنے آئے, عربی میں, اردو میں, اور ہر زبان میں کتابیں لکھی. بڑی تعداد علماء دیوبند کی, بلکہ ابھی وہ پورا جو رد قادیانیت کا سلسلہ ہے وہ بہت کتنی جلدوں میں وہ سارے رسائل چھاپ دیے ہیں لوگوں نے. ایک تحریک ختم نبوت, عالمی تحریک ختم نبوت, جس کی قیادت بھی علماء دیوبندی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے وہ ساری کتابیں چھاپ دی, حتیٰ کہ اس میں جن علماء اہل حدیث نے کام کیا وہ کتابیں بھی سب اس میں ڈال دی. ایک جلد پوری مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل پر مشتمل ان لوگوں نے.
چھاپا ہے. اچھا اسی طرح رد قادیانیت کے علاوہ آپ کہیے کہ ہندو مت یا اس میں بھی خاص طور پر آریہ سماجی جب ہے سوامی دیانند سرسوتی کے بعد، تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اسلام پر اعتراضات وغیرہ سے، اس کے جواب میں تو یہ جو غیر مسلموں سے مناظرہ یا اسلام کی طرف سے دفاع کا کام یہ بڑی تعداد میں انہوں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل حدیث اور اہل بدعت وغیرہ کی جو تردید میں انہوں نے جو کام کیا وہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح بہت بڑی تعداد میں مدارس اور مکاتب قائم کیے، جال بچھا دیا تقریباً. یہ سب دارالعلوم دیوبند کے حسنات یا ان کاموں میں سے جو پورے برصغیر پر اور اس طرز پر سینکڑوں ہزاروں مدارس وجود میں آ گئے، بنگلہ دیش سے لے کر کے پاکستان تک پورے. اور پھر اس کا اثر محدود سے برصغیر ہی تک نہیں تھا، یعنی وہاں پڑھنے والے بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، چین اور ساؤتھ افریقہ اور اس کے جو تحت جو مختلف ریاستیں تھیں اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ اور یعنی یورپ وغیرہ میں بہت جگہوں حتیٰ کہ عرب ممالک سے بھی باز گئے وہاں پر انہوں نے پڑھا. اور جس زمانے میں مولانا انور شاہ کشمیری مرحوم تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اس زمانے میں تو بہت سے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے حدیث ان سے پڑھی اور ان سے سند لی. بلکہ ایک بار وہاں وہ گئے سید رشید رضا 1912 میں جب گئے دارالعلوم دیوبند، تو مختلف جگہوں پر گئے وہ، اس میں دارالعلوم دیوبند بھی گئے، وہاں جا کر کے لوگوں سے گفتگو کی. بلکہ وہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری حدیث پڑھا رہے تھے تو مذہب حنفی کی جو ترجیح کا رجحان ہے ان کے یہاں تو وہ کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا اہل الحدیث و حنفی، کیا حدیث حنفی ہے؟ کہ آپ ہر حدیث کو زبردستی حنفی مذہب کو مذہب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پر پھر مولانا انور شاہ کشمیری نے پھر بیان کیا اور وضاحت کی کہ نہیں ہمارا مقصد یہ ہے وہ. لیکن ایک بات ہے، مطلب یہاں جملہ مترجہ کے طور پر میں بتاؤں کہ خود علماء دیوبند کو اس کا اعتراف ہے کہ شاہ ولی اللہ کی مکانت علمی اور جلالت علمی چاہے کچھ بھی ہو، لیکن تائید فقہ حنفی کا وہ کام نہیں ہوا ان سے جو دارالعلوم دیوبند میں ہوا. یہ سید محبوب رضوی صاحب نے تاریخ دیوبند میں یہ بات لکھی ہے، نقل کی. اچھا مطلب یہ مانا جانا چاہیے کہ یعنی کہ مطلب دیوبند جو ہے یا تحریک دیوبند مدرسہ جو بھی مطلب جس جو بھی دیکھیں، یعنی اس کی بنیاد میں فقہ حنفی کی بالکل تائید اور اس کے لیے چاہے جو راستے حدیث کو اس انداز میں پڑھانا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیز، یعنی ہم حدیث کا مطالعہ یا اس کی تدریس اس طرح سے کریں گے کہ حدیث کو ہم اپنی تائید میں لے آئیں گے. ہاں تو یہ تو مطلب ان کے ہاں واضح ہے یہ چیز، اس کا اعتراف ہی نہیں کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں. آخر میں ایک صاحب کو، وہ بھی مولانا انور شاہ کشمیری ہیں اتفاق سے، اور نقل کرنے والے ان کے ایک شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب ہے وحدت امت کے نام سے. تو اس میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بار ہمارے استاد مولانا انور شاہ کشمیری صاحب آئے تھے کہیں کسی جگہ کسی جلسے کے سلسلے میں، تو وہاں گئے، ملاقات کی تو دیکھا فجر کے بعد بہت زیادہ مغموم بیٹھے ہوئے. اور تو پوچھا انہوں نے حضرت کیا بات ہے، مشہور شاگرد تھا. انہوں نے کہا عمر ضائع کر دی. انہوں نے کہا کیسے آپ نے عمر ضائع کری، حدیث پڑھایا، فقہ پڑھایا، اتنی کتابیں، آپ کے اتنے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں سچ کرتا ہوں عمر ضائع کر. ہمارے سارا پڑھنے پڑھانے جو کچھ بھی سب کا مقصد یہ تھا کہ گھوم پھر کے کسی طرح سے ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید کرے، جبکہ یہ مطلوب ہے. تو ان کو تو اس بات کا احساس ہو گیا تھا آخر بار میں، لیکن آج تک ان کے شاگردوں کو اور دوسرے لوگوں کو احساس نہیں ہوا. وہ پڑھتے اسی انداز میں، اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے ہمارے مسائل پر تنقید کرتے ہیں اور تحقیق کر کے دکھاتے ہیں ابو حنیفہ کا مسئلہ اس سلسلے میں مرجوع ہے. اب پھر بھی دیکھیں میں ان سب چیزوں میں زیادہ توغل نہیں کرنا چاہتا. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے، کچھ تو فقہی اجتہادی مسائل ائمہ اربعہ کے درمیان، کسی کا کوئی قول ہے دوسرے کا کوئی قول ہے. اب ان مسائل کی تحقیق کرتے رہیں، ہر شخص حدیث کے مطابق کسی رائے کو راجح قرار دے انصاف کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرے. لیکن دوسرے طرح کے ایسے مسائل ہیں جو عقائد اور مبادیات اور اصول کے، ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس میں سنت و بدعت کے درمیان خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، یا شرک اور توحید کے درمیان خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بھی بہت خطرناک صورت ہے. یعنی کوئی شخص کسی چیز کو مانتا ہے اس کو وہ توحید سمجھتا ہے جبکہ وہ شرک ہے. کوئی شخص کسی چیز کو مانتا ہے وہ سنت سمجھتا ہے جبکہ وہ بدعت ہے. اس لیے کہ سنت و بدعت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کون سا کام ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، تو وہ ہے وہ سنت. بعد میں جو ایجاد ہوئے دین کے نام پر چپکا دی گئی ہیں اسلام سے، تو وہ سب بدعت ہیں. اس طرح سے توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، اس کے جتنے انواع اقسام ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی کسی بھی نام پر غیر اللہ کی طرف اگر آپ اس کو لوٹائیں گے تو وہ شرک ہے. اب اس کے لیے چاہے جتنی توجیہ و تعویل کی جائے، کہیں کسی جگہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو تب بھی وہ شرک ہے.
مسلمان کریں یا غیر مسلم کریں. تو اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کا کردار یعنی وہ جو ہے نظر آتا ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ جو مشہور علامہ وہ امام کیا الطاف حسین حالی، کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، اور کیا لکھا ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے. تو ہاں میں کو جو چاہے خدا کا، منی کو جو چاہے خدا کا وغیرہ. بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کے سلسلے میں کہ جن کا تعلق اصول یا عقائد سے، عقائد کی بھی جزیات و فروع ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول اور کلیات ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان میں واضح طور پر. اب یہ جو مثال کے طور پر یہ فروعی مسائل ہیں ان میں آپ جتنی بھی گفتگو کیجیے کچھ حاصل زیادہ یہ ہے کہ یہ راجہ ہے اور مرجو ہے اور کچھ نہیں. اس کی بنیاد تو یہ عقیدے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی کو گمراہ کہا جائے. ہاں لیکن اس سلسلے میں مخالفی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ان آداب کو جو بھی ملحوظ نہیں رکھے گا تو وہ متون ہے، چاہے وہ جس کی طرف سے بھی ہے آداب ملحوظ نہ رکھے. اتنا بڑا ادارہ قائم ہوا ماشاءاللہ، وہ مطلب عالم اسلام کا دوسرا سب سے بڑا دینی ادارہ ازہر کے بعد کہا جاتا ہے، ازہر ہند کہا جاتا ہے، ایشیا کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ، اور عالمی تحریک کی حیثیت اس کو حاصل ہے. مطلب جتنے اثرات اس کے مرتب ہوئے کہا نہیں جا سکتا. مختلف میدانوں میں ان کے فارغین نے کام کیا، حدیث کے میدان میں ان کی خدمات ہیں، خدمت قرآن کے معاملے میں فقہ تو خیر ان کا میدان ہی ہے، اور خاص طور سے حنفی فقہ کی ترجیح اور اس کی تائید کے لیے انہوں نے تو اپنے آپ کو لگایا ہی. تصوف کے معاملے میں بھی انہوں نے کافی بہت سے جتنے سلسلے. ان تمام پہلوؤں سے آپ کس طرح سے دیکھتے؟ دیکھیے ظاہر ہے جس مکتب فکر کا جو رجحان ہوتا ہے اس مکتب فکر کا اس انداز میں خدمت کرنا دین کا اور دین کی اشاعت کا کام کرنا ٹھیک ہے، انہوں نے کیا تو کوئی. اب کوئی دوسرا شخص اس کو اسی معیار پر، کتاب سنت کے معیار پر تول کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کہاں تک انہوں نے صحیح کیا نہیں. لیکن کہ ان کے بارے میں ایک بات کہوں آپ کو کہ ان میں جو لوگ تھے شروع کے جو اساتذہ تھے یا ان کے قائم کرنے والے، ان کے اخلاص اور دینداری اور لوجہ اللہ کام کرنے کا جو جذبہ تھا اس سلسلے میں آپ نہیں شک کر سکتے. اور اس کے بعد میں مثالیں دیتا ہوں بات سے. ایسے مولانا قاسم رانا تھے، وہاں استاد وہ محتمم تھے، وہی نگران تھے سب کچھ. تو ان کی تنخواہ مقرر تھی تقریباً 50 روپے اس زمانے میں، لیکن وہ صرف 10 روپے لیتے تھے. اور جب کوئی ملنے آ جاتا تھا اگر کام کے وقت میں تو گھڑی سامنے رکھ لیتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے وقت تک وہ بیٹھا، تو وہ بھی اس میں سے بھی منا کرا لیتے. اب یہ بتائیے تو یہ کتنی اس کی بات ہے کہ آدمی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کام کرے. اچھا اسی طرح سے ان کے علماء، ان کے طلباء وغیرہ مطلب بے نفسی کے عالم ہے. تاکہ انہوں نے اصول میں بنیادی چیزوں میں رکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے جو اصول بنائے ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کا انتظام اور انصرام سرکار کی طرف سے یا کسی اور رئیس کی طرف سے یا کسی امیر کی طرف سے ایک دم بالکل پیٹرن طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ تعلق باللہ کی جو کیفیت و خوف و رجا والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جہاں اس کا انتظام و انصرام آپ کہیں کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک دم اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو سمجھیے کہ وہیں سے زوال شروع ہو جائے گا. اچھا یہ چیز ہم نے پھر دیکھی، ہم لوگوں نے محسوس کی. بعد میں جو دارالعلوم دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک دارالعلوم وقف ہو گیا، دوسرا دارالعلوم پرانا. اس کی بنیادی اس میں جلسہ ہوا پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد، یہ 100 سال کے بعد کا. تو اس میں وہ اندرا گاندھی آ گئی. اب اسی کے بعد یہ سارا اختلاف شروع ہو گیا. یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ تقرب من الحکومہ یا من الامراء من الوزراء یہ نہیں ہونا چاہیے، عوام سے جڑی. تو پھر عوام آپ کو جو دے تو وہ پھر عوام اخلاص کے ساتھ ادارے میں دیں گے تو اس کا کنٹراڈکشن سمجھ میں آتا ہے. میں کچھ چیزیں وہ کرنا چاہتا ہوں. کہیے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو چندے لیے ہیں اس کی جو تفصیل انہوں نے دی ہے، اس میں غیر مسلموں سے بھی چندے لے رہے ہیں. انگریز جو حکمران ہیں اس زمانے کے وہ آ رہے ہیں، ان کی بھی تقریریں ہو رہی ہیں. اور مطلب تو یہ مطلب جس طرح سے آپ 2 باتوں کو ملا رہے ہیں. ایک یہ کہ انگریزوں کو تو اطمینان تھا کہ یہ ادارہ ہمارے خلاف نہیں کام کر رہا، چنانچہ وہ آتے تھے اور باقاعدہ مولانا احمد صاحب جو تھے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بیٹے، تو مولانا احمد صاحب تو باقاعدہ مطلب وہ ان کے بارے میں بلکہ لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو ہے اپنی وہ انگریزوں کو بتا دیتے تھے، سمجھاتے. بلکہ بہت مشہور قصہ جو مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے، ان کے وہاں سے اخراج یا علیحدگی کا، تو اس میں بتاتے ہیں کہ مولانا احمد صاحب جو ہے وہ پل پل کی خبر دے دیتے تھے ان کو، انگریزوں کو، اور اس کے بعد پھر وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا. عبید اللہ سندھی، بلکہ مولانا عبید اللہ سندھی مولانا شیخ الہند صاحب کے بہت ہی معتمد شاگرد تھے. تو وہاں سے پھر اس کے بعد وہ دلی منتقل ہو گئے. وہاں جا کر کے ایک مدرسہ قائم کیا 1910 کے اندر، نظارت المعارف القرآنی کے نام سے. پھر بعد میں ان کے کچھ پلان کے تحت انہوں نے پھر ان کو افغانستان بھیج دیا. تو اس طرح کے
انگریزی حکومت ناراض نہ رہے ہم سے اور ہم ان کے دست نگر نہیں رہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیں مدد کریں، اس کا ذکر نہیں آتا ہے زیادہ، لیکن وہاں آ کے دیکھتے تھے، ان کو یہ اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر جو تعلیمی ادارہ ہے تو وہاں کے پروڈکٹ کیسے ہوں گے، ہماری مخالفت میں تو نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں 19ویں صدی کے اندر اور 20ویں صدی کے تقریباً ربع اول تک، لیکن جب 20ویں صدی کے ربع اول سے 1919-20 کے بعد جب تحریک شروع ہوئی تو اس میں کیا علماء دیوبند اور کیا اہل حدیث اور کیا بریلوی سب شریک ہو گئے اس میں، کیا مسلمان اور کیا ہندو، پھر وہ تحریک آزادی عام ہو گئی، پھر اس میں وہ سلسلہ سب ختم ہو گیا جو بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا، نہیں لیکن میں تھوڑا سا ایک چیز اور کلیئر کروں تو پھر جب مولانا محمود حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا اصل مقصد تو مطلب ہم نے تعلیم و تدریس کو دراصل ایک پردہ بنا لیا ہے، لیکن ہمارا مقصد تو 1857 کا بدلہ لینا ہے، جب وہ صورتحال پیدا کرنی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے لکھنا بہت آسان ہو گیا 1920-30 کے بعد۔ اچھا اور یہ جو نقش حیات لکھی ہے مولانا حسین احمد مدنی نے یا اور جن لوگوں نے بھی تاریخ بعد میں لکھی ہے وہ تو اب بیٹھ کر کے کچھ بھی لکھ دیں، لیکن وہ معاصر لٹریچر پڑھیں نا 19ویں صدی میں، 19ویں صدی کی ساری رودادیں موجود ہیں، جتنے جلسے ہوئے القاسم جو نکلتا تھا اس کے پرچے موجود ہیں، اس میں کچھ نہیں تو آپ جا کر کے سوانح قاسمی دیکھ لیجئے، مناظر حسین گیلانی صاحب، کہاں ہے اس میں کہ وہ انگریزوں کی مخالفت اور اس کا کوئی تصور، بلکہ جو چیزیں جہاد اور قتال سے متعلق ذکر کی جاتی ہیں جیسے مارکا شامل وغیرہ اس کی بھی انہوں نے تردید کی ہے، کہا یہ کہ تو خالی افسانہ بنا دیا لوگوں نے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نہیں آئے تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے وہاں سے، لیکن وہاں کی صورتحال مختلف تھی، یعنی وہ انگریزوں کے خلاف یہ نہیں تھی بلکہ ان شرپسند و فسادیوں جو انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے تھے ان کو شرپسند اور فسادی اور وہ کہا گیا، لیکن یہ کہ غلط طریقے سے ان کی شکایت کر دی گئی کہ یہ بھی شرپسندوں کے ساتھ تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا، نہ مولانا قاسم نانوتوی اس میں شریک تھے نہ کچھ، لیکن اب وہ اس کو یعنی آپ پرانی کتاب میں دیکھیں تذکرۃ الرشید اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں صاف کیفیت لکھی ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو شرپسند عناصر نے ایسا کیا تھا اور انگریزوں نے ہمارے خلاف داروگیری شروع کی، تو پکڑنا ان لوگوں کو چاہیے تھا، ہم کہاں تھے آپ کے خلاف، ہم تو لیکن اب یہ کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں وہ لکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اب اس کی توجہ تعویل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت صورتحال مختلف تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 19ویں صدی میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی مخالفت کا کوئی آپ کریں، 20ویں صدی میں آپ کہہ سکتے ہیں، 20ویں صدی میں مولانا عبداللہ سندھی تو سب لوگ کر رہے تھے، سب جرأت ہو گئی، سب کو کیفیت بدل گئی تھی۔ یہ مطلب جب ہم دیوبند کو دیکھتے ہیں انہوں نے جو خارجی فتنے تھے جیسے جو ہندو مت کی طرف سے چیلنجز آ رہے تھے، عیسائیت کی طرف سے چیلنجز آ رہے تھے، ان کا انہوں نے مقابلہ، جو داخلی فتنے ان کے حساب سے رونما ہوئے جیسے رد شیعیت ہے یا مطلب ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جب تحریک سامنے آئی وہ ہے، یا مطلب جیسے مطلب اہل حدیثوں کا غلغلہ ہوا، اہل حدیثوں کا تو پہلے ہی سے شروع سے ہی پہلے دن سے ان کے خلاف، ان تمام کو لے کر کے ان کا رویہ کس طرح ان کے وہ مخالفت کرتے رہے، اس لیے کہ کسی بھی طرح کی اصلاحی تحریک یا دین میں کسی طرح سے مطلب کہ آزادی رائے یا اجتہاد کی دعوت کوئی بھی دے گا کسی باب میں، تو یہ لوگ تو محافظین میں سے ہے نا، تو جو پرانا سلسلہ چلا رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ذرا بھی کوئی اگر ادھر ادھر تھوڑا، اس لیے اپنے مکتب فکر کا مولانا عبداللہ سندھی کو نہیں بخشا، کوئی بھی ہوگا وہ تو الحدیث پہلے نمبر پر اس میں مخالفت انہوں نے کی۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی 1941 میں قائم ہوئی کہ بھی پہلے دن سے مخالفت کی ہے، سارے علماء دیوبند تقریباً ان کے مخالف ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ جو جماعت اسلامی میں چلے گئے اور انہوں نے مطلب ان کے ساتھ کام کیا۔ اسی طرح ندوۃ العلماء بہت دنوں تک ساتھ رہے، لیکن بہت دنوں تک وہ ندوۃ العلماء جو دیوبند جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے فکری و منہجی طور پر اتفاق نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ ندوۃ العلماء تھوڑا سا تنازل کر کے وہ دیوبند سے قریب ہو گیا، بلکہ دیوبند زیادہ دیوبندی بن گیا، دیوبند تو اپنے روش پر قائم ہے، تو دیوبند نے ندوۃ العلماء نے یہ محسوس کیا کہ ہاں، میرا مطلب یہ تھا کہ یہ جو داخلی فتنے ان کے حساب سے تھے اس کی تردید میں جو ان کا لٹریچر ہے وہ لٹریچر کس حد تک منصفانہ ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ اہل حدیثوں پہ رد کرتے ہیں یا جب وہ مودودی صاحب پہ رد کرتے ہیں یا پھر مطلب اور بھی دوسری مطلب جو فتنے ان کو نظر آ رہے ہیں ان پہ وہ رد کرتے ہیں، قرآن معاملے میں اس میں کتنا انصاف ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ تعدیل، تو عدل اور انصاف ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، چاہے آپ مسلمانوں میں کسی فرقے پر تردید کر رہے ہیں جو آپ کا مخالف یا غیر مسلموں پر تردید، کبھی بھی غلط چیز منسوب نہیں کرنا چاہیے، متہم نہیں کرنا کسی ایسی چیز سے کہ جس کے وہ قائل ہیں۔
مگر ان کا لٹریچر جو کوئی بھی دیکھ لیجیے، مثال کے طور پر مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب نے یا اور جن لوگوں نے مولانا مودودی پر تنقید کی، پڑھی اس میں ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کی کتابیں ہی نہیں پڑھی، بالکل ہی ایسی باتیں کہتے ہیں. یا حتیٰ کہ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے وہ تفسیر و سیاسی اسلام میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے سارے منتسبین کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ تو بالکل ہمارے پرانے روش کے خلاف ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں اور غلط ہے، ان کے ہاں اسلام یا دین کا تصور وہ نہیں ہے، وہ زہد اور عبادت نہیں دیکھ. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے طریقے پر ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور ذرا سا اس سے انحراف کر کے کسی دوسرے مقصد کے لیے کوئی کام کریں تو وہ قابل قبول ہے. تو ان کی بھی مخالفت سے لکھی اس طرح. حتیٰ جب یہی نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں بہت سے لوگوں کی مخالفت انہوں نے کی دارالعلوم دیوبند میں، بلکہ ان کی طرف سے فتویٰ ایک شائع ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے کی بات. اس لیے کہ تبلیغی جماعت میں یہ ہے کہ ان کے ہاں علم حاصل کرنے اور مدرسے میں وقت گزارنے اور علماء جو تدریس کا کام کر رہے ہیں، طلبہ پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، ان سب کی بہت زیادہ اہمیت نہیں. تو نکل کھڑے ہو اور جا کر کے دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو. یہ عام چیز. آپ کے پاس علم رہے یا نہ رہے، آپ کے پاس علم رہے نہ رہے، آپ جائے یہ کام کیجیے. یہ کیا بیٹھ کر کے یہاں پر آپ لوگ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں. تو اس پر تردید کی ہے، انہوں نے بھی تردید کی، دوسرے لوگوں نے بھی تردید کی. تو ان کے ہاں ان سارے فرقوں کی تردید کے سلسلے میں جو اصلاحی رجحان رکھتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں بلکہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو مطلب معاشرے کے مسلم معاشرے کے لیے مفید کوئی چیز کسی نے کوئی تجویز پیش کی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے سباقین الیہ اور اس پر لبیک کہا، بلکہ ہمیشہ اس کے سلسلے میں تردد. یعنی ان کو یہ ہے کہ اگر دیوبند کی طرف سے یہ ہوتا، دیوبند میں ہوتا، دیوبند کے منتسبین لوگ کرتے تبھی ٹھیک تھا، ورنہ نہیں. یعنی آج تک یہی مزاج ہے دیوبند کی، جس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ جیسے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر اگر ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لٹریچر کو لے لیں تو وہ جو مطالعہ ہے ان کا ہے نا، مولانا مودودی کے انحرافات تو ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب جس کے اندر جتنی جو چیز ہے اس کا ذکر کیجئے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ پورا اقتباس ان کا سیاق و سباق سے کاٹ کر کے نہیں بلکہ پورے سیاق کے ساتھ پیش کیا جائے. اس کے بعد آپ کو جو تعلیق چڑھانی، جیسے امام ابن تیمیہ کرتے ہیں، سارے مخالفین کا پورا اقتباس دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی تعلیق چڑھاتے ہیں، چاہے وہ فلاسفہ ہوں، متکلمین ہوں، مخالفین ہوں، جو بھی. تو ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ افسوس ہے کہ یہی نہیں اور دوسرے لوگ بھی جرأت کرتے ہیں کسی دوسرے فرقے پر، یہی حال. اب آپ دیکھیے کاٹ چھانٹ کر کے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، وہ سب وہ کاٹ چھانٹ کے ایسی چیز ان کے منہ میں ڈال دیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں اس کے قائل. یہ تو غلط طریقہ ہے، چاہے کوئی بھی اختیار کرے. اس میں دیوبندی کا سب برابر ہیں. اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ ایک کتاب میں نے دیکھی اپنی زندگی میں اردو میں جو برصغیر میں لکھی گئی، وہ ہے غلام جیلانی برق کے رد میں تصحیح اسلام کے نام سے. وہ 2 اسلام جو اس نے لکھی تھی، اس کے اوپر رد لوگوں نے بہت کیا. وہ تصحیح اسلام ایسی کتاب پورا اقتباس دیتے ہیں مسعود احمد صاحب، اور بعد میں حالانکہ انہوں نے خود جماعت اسلامی مسلمین قائم کر کے ایک الگ فرقہ قائم کر لیا، وہ الگ بات ہے، ان سے میری ملاقات بھی تھی. مگر یہ کہ اس میں کہیں ایک تو ایک غلط سلط الفاظ نہیں استعمال کیے، شخص کو گالی نہیں دی ہے. دوسری چیز کہ جو وہ کہنا چاہتا پورا کا پورا اقتباس دیا، اور اس کے بعد سنجیدہ انداز میں ان کا مناقشہ کیا. اس طرح کی کتابیں مطلب گنی چنی ہے، بس 10-15 کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں پورے اس مناظراتی لٹریچر، بلکہ کہا جائے تو 20 الماری بھر جائے گی وہ سارے مناظراتی لٹریچر. اس میں 10-15 کتابیں سے جس میں انصاف کے ساتھ کسی مسئلے کا رد یا مناقشہ یا جائزہ لیا. انہی میں کتاب معیار الحق بھی ہے. معیار الحق میں کہیں کسی کو گالی نہیں دی، سارے اتنے اقتباسات، اتنے نصوص دے دیے ہیں. اس کے بعد پھر اب آپ جو اس سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں نکالیے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. تو اس طرح کی چند کتابیں تھوڑی سی. تو ہم لوگ تو یہاں تک آ رہے ہیں دیوبند کو ایسے سے دیکھا، خاص طور سے دیوبند نے یعنی ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے. جو صورتحال تھی 1857 کے بعد، اس میں اس کا قیام اس مطلب بے سر و سامانی کے عالم میں اس بے نفسی کے ساتھ، اور مطلب دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا ادارہ بن گیا. 2 صدی سے پہلے اتنا بڑا مطلب کیا کہتے ہیں ادارہ بن جانا جس کے عالمی اثرات ہوں، اور 1.5 لاکھ کے قریب مطلب فارغین ان کے نکل چکے ہیں. بڑی تعداد ہے. انہوں نے جو مختلف میدانوں میں کام کیا، شاہکار کام کیا، ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے تو بہت میدانوں میں، مطلب ایک تو عام دعوتی اصلاحی کام تو بہت کیا ہے انہوں نے، ہر جگہ جا کر کے. میں نے بتایا جیسے بدعت وغیرہ کے رد میں، یا اس طرح سے رسم و رواج وغیرہ کے رد میں سارے دائی ان کے مدرسین سے پھیل گئے سارے مدارس. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ
علمی کتابیں مختلف تصانیف اسی طرف لانا چاہتا ہوں. وہ تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، ہر باب میں ان کی تصانیف. لیکن افسوس یہ ہے مجھے دارالعلوم دیوبند کے منتسبین کو کہنا یہ ہے کہ بھئی کم سے کم کوئی ایک ببلیوگرافی تو تیار کریں نا، جو دارالعلوم دیوبند کے فارغین یا منتسبین یا جو بھی دیوبندی علماء ہیں ان کی تصانیف پر مشتمل ہو، کلاسیفائڈ ہو، کسی کتاب کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کب چھپی تھی، کس کے رد میں ہے، کس موضوع پر لکھی گئی. تو میں نے کوئی ببلیوگرافی نہیں دیکھی. علماء حدیث نے تو تیار کی ہے، پھر دوسرے لوگوں نے تیار کی، لیکن ان کے علماء دیوبند کی کوئی ببلیوگرافی جس سے ہم بتا سکتے ہیں 20 کتابوں کے نام، اس لیے کہ ہم نے دیکھی ہیں وہ کتابیں. اب تفسیر میں جو کتابیں ہیں ان کی مثال کے طور پر مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی، مفتی محمد شفیع صاحب کی جو کتابیں تفسیر قرآن سے متعلق ہیں، یا اس طرح سے حدیث کے باب میں جو انہوں نے جو شارح شروع حدیث لکھی ہیں، انہوں نے لامع الدراری ہے، العارف الشدی ہے، اس طرح سے معارف السنن ہے مولانا محمد بن نوری وغیرہ کی بڑی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں. اپنے منہج کے مطابق انہوں نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی. فقہ میں تو بڑے بڑے موضوعات انہوں نے شائع بھی کیے ہیں، پرانی کتابیں بھی ایڈٹ کر کے شائع کی اور بڑا کام کیا. اس میں خاص طور پر جدید مسائل کے سلسلے میں مولانا تقی عثمانی صاحب ماشاءاللہ جدید جتنے فقہی مسائل ہیں پیش آتے ہیں ان نوازل سے متعلق بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، بعض مسائل سے متعلق اچھی رہنمائی کی. احکام قرآن پر ان کی کتابیں ہیں. اس طرح سے تاریخ اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی تھے، اب انہوں نے وہ ایک کتاب جو قصص القرآن لکھی، بے نظیر کتاب ہے. اور اسی طرح ان کی ایک کتاب اسلام کا اقتصادی نظام. ان کے فارغین میں اصل میں مطلب ان لوگوں نے جدید لٹریچر تیار کرنے میں اس طرح سے جس طرح سے ندوۃ العلماء کے فارغین نے اتنا حصہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی جتنا کام کیا بہت حد تک درست ہے. اس لیے کہ یعنی ندوہ کے فارغین مثال کے طور پر دارالمصنفین قائم کر کے وہاں سے ماشاءاللہ تاریخ وغیرہ پر دوسرے فنوں بہت کتابیں. لیکن دیوبند کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے فارغین اس میں مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی جو قدیم و جدید دونوں کے جامع تھے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ دارالعلوم کے فارغین میں انہوں نے جدید تعلیم بھی حاصل کی. تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی ان لوگوں نے اب وہ برہان نکلنا شروع کیا، ندوۃ المصنفین جو قائم کیا. ندوۃ المصنفین سے جتنا لٹریچر شائع ہوا تو اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، نہیں دارالمصنفین کے مقابلے میں ندوۃ المصنفین کا اور بڑا اچھا مطلب کام کیا اس میں. اور اس میں بھی وہی عام علمی اور سنجیدہ انداز میں مختلف مسائل پر کتابیں شائع ہوتی تھی، کوئی مناظرانہ لٹریچر نہیں چلتا. خود دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک شیخ الہند اکیڈمی کے نام سے قائم ہے، لیکن اب میں نے ان کی بعض کتابیں دیکھی ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کو لمبے لمبے حواشی ڈال کر کے وہ زخیم موٹی موٹی بنا دیتے ہیں. اگر وہ کم سے کم یہ کریں، یعنی میرا ایک مشورہ ہے، اللہ عالم اگر ایسا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، وہ یہ کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے جتنے متفرق رسائل ہیں ان کو موضوعاتی ترتیب سے 3-4 جلدوں میں شائع کر دیں مجموعات میں. یہ میں نے نہیں دیکھا. میں چاہتا ہوں ایک صاحب کو ہم نے ہمارے دوست جو شریف الدین صاحب کراچی میں، ان سے میں نے کہا کہ وہ ان کے رسائل کا مجموعہ بہت ہیں، اب کچھ مذہبی ہیں، کچھ اور دوسرے ہیں، کچھ مناظرہ. میں چاہتا تھا کہ انہوں نے جو غیر مسلموں کے رد میں جو چیزیں لکھی ہیں یا پھر غیر مقلدوں کے رد میں جو چیزیں لکھی ہیں ان سب کا پتہ چلے ہم، لیکن وہ اکٹھا ہے نہیں. تو یہ لوگ ذرا سا اس سلسلے میں بہت زیادہ یعنی محنت بھی یا اس طرف توجہ نہیں دیتے. جس نے جو چیز چھاپی اب طلباء سے اہل علم سے پوچھے تو وہ انہی کتابوں کو جانتے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بس جن سے وہ خطبہ دے سکتے ہیں یا کہیں فتویٰ دے سکتے ہیں بس. تو علمی طور پر معلومات کے لیے ان کی ببلیوگرافی بنانا، ان علماء کے حالات پر کتابیں، ایک تذکرہ مشائخ دیوبند ہے اور بھی اس طرح سے علماء دیوبند کے حالات پر بعض مجموعے ہیں، لیکن اس میں سارے علماء کے حالات نہیں ملتے. بہت مشہور علماء کے آپ کو ملے. ایک کتاب چھپی 20 بڑے مسلمان، مگر اب اس میں ایک مولانا آزاد کو تو ایک شمار کیا ہے، لیکن باقی جتنے 20 بڑے مسلمان ہیں سب دیوبندی ہیں. دوسرا کوئی بڑا مسلمان نہیں تھا 19ویں-20ویں صدی میں. سب بڑے مسلمان سب بہت دیوبندی ہیں. انہوں نے اپنے ظاہر اپنے حساب سے لکھا ہے، لیکن تو عنوان ایسا نہیں نا 20 دیوبندی بڑے مسلمان کہتے، 20 دیوبندی بڑے علماء کہتے. اگرچہ مولانا ابوالکلام آزاد تو اس میں کسی طرف ہی نہیں، ہاں لیکن اب ان کے بغیر تو ان کا سلسلہ مکمل نہیں ہوگا، تو اس لیے شامل کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے آخری پڑاؤ پہ آ گئے، ٹائم وقت ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات کرتے تو کس موضوع پر گفتگو؟ تو ہم نے مناظرانہ گفتگو کر دی. تو نہیں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں، ہم تو مطلب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا صورتحال تھی. یہ سب کچھ ہوا ماشاءاللہ ہے نا. عالمی اثرات ہیں اور فارغین اتنی بڑی تعداد میں نکلے ماشاءاللہ. بلکہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ تحریک کیا معلوم کہاں تک کامیاب رہی نہیں رہی، لیکن دیوبند تحریک تو یہ ہے کہ ہر گاؤں میں آئے، کسی نہ کسی شکل میں ایک مکتب ان کا کام کرتا ہے. اور صحیح ہر جگہ مطلب اتنا سب کچھ ہوا، دنیا اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی. مانا جاتا ہے کہ دیوبند ابھی بھی وہاں پہ ہے
جہاں پہ وہ تھا اسی طرح سے اس نے اپنی چیزوں کو پکڑ کے رکھا ہو. کیا یہ مطلب بار بار جب دین و دنیا کی تقسیم، مطلب اصلی تعلیم اور مطلب دینی تعلیم، یہ ساری باتیں جب آتی ہیں تو دیوبند سامنے آتا ہے، ذہن جاتا ہے کہ دیوبند مطلب اس روایتی طرز تعلیم کا مطلب مظہر ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعتاً ان کو نصاب تعلیم، نظام تعلیم یا یہ جو دنیا کے تقاضے ہیں ان تمام کو سامنے رکھ کر کے کچھ چینجز کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیے چینجز کرنے چاہیے یا اس کا احساس سب کو ہے، لیکن چینجز کیے کیسے جائیں، کیا عملی تدبیر اس کی ہو، اس سلسلے میں بہت اختلاف رائے ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں جیسے قدیم طرز کے جو مدارس ہیں وہ اپنے طرح سے وہ سارا کچھ پڑھائیں، وہاں سے لوگ فارغ بھی ہوں، اس میں اگر آپ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو بہت مشکل. آج تک میں نے دیکھا بہت کچھ، میں نے بھی بہت بعض اداروں کو مشورے دیے، کسی نے کوئی مشورہ قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ان میں جو محتمیم ہوتے ہیں یا ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیٹھ کر کے وہاں سے تو مشورہ دے رہا ہے، عملی طور پر یہاں کی مشکلات سے وابستہ نہیں، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ادارے جو بھی اپنے پرانے طریقے پر قائم ہیں وہ پڑھ لیں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدید تعلیم کا رخ کریں، یونیورسٹی میں چلے جائیں مثال کے طور پر، کہیں کسی جگہ کسی کالج میں داخلہ لے لیں، اور وہاں جو جدید علوم فنون میں سے جن علوم فنون سے دلچسپی ان میں بیچلرز کورس کر لیں، ماسٹرز کر لیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا. اچھا اس میں وہ سارا نقص دور ہو جائے گا جو مدارس میں صرف دیوبندی نہیں، دیوبندی ہوں، ندوی ہوں، اصلاحی ہوں، سلفی ہوں، ان سب میں جو نقص باقی رہ جاتے ہیں 3-4 طرح کے نقص. ایک تو کہ عربی زبان میں کمزوری ہوتی ہے، یہ سارے ندوی لوگ جو ہیں وہ فارغین عربی نہیں بول پاتے ہیں اور عربی زبان لکھنا پڑھنا بولنا نہیں آتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جن مسائل کے سلسلے میں وہ بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں، بعض عقیدے کے مسائل ہیں، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اسی کی تحقیق. تو وہ جائیں گے وہاں تو سمجھ میں آئے کہ جن مسائل میں ہم گفتگو کریں اس کے علاوہ بہت سے دوسرے دنیا کے مسائل ہیں. تیسری چیز ہے کہ گفتگو کے آداب، یعنی مخاطب سے ہم کیسے گفتگو کریں، اپنی بات کیسے پیش کریں، اس کا سلیقہ آئے گا وہاں پر جائیں گے آپ یونیورسٹی کے اندر جو ڈیبیٹ میں شریک ہوں گے. اچھا چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں جا کر کے آپ کے پاس کوئی ایسی سند یا سرٹیفکیٹ ہو جائے گی کہ جس کی بنیاد پر آپ کہیں کسی جگہ کسی کام کے اہل بن جائیں گے، جو یہاں مدارس کے سرٹیفکیٹ سے آپ نے کچھ کر تو بہت سے فوائد ہیں. اچھا اسی طرح سے ابنائے وطن جو ہیں، جو چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، دوسرے، ان کے بارے میں یا خود مسلمانوں کے جو مختلف مکاتب فکر کے جو الگ الگ لوگ الگ الگ اپنے اپنے مدرسے سے نکلتے ہیں اور وہ ذہن رکھتے ہیں، پورے زندگی اسی ذہن پر قائم ہے. تو وہاں جب ملیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، انٹریکشن ہوگا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو سمجھیں گے، وہ جو دشمنی اور عداوت والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں اکثر جو یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا وہاں ماسٹرز ایم فل وغیرہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا ذہن تھوڑا سا کھل جاتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حدیث ہو، وہ پھر اس کے بعد وہ جذبہ نہیں رکھے گا جو وہاں کے علماء وہ پڑھانے والے اور مدارس کے اندر جو بند ہیں وہ رکھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی یہی میرے نزدیک تجویز ہے کہ ان کو جدید تعلیم کی طرف، یا پھر یہ کہ کوئی برج کورس ہو ایسا کہ ان کو ان یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے کوئی سہولت فراہم کی جائے. علی گڑھ مثلاً ہے یا جامعہ ملیہ وغیرہ یا دوسرے ادارے، وہ ان کو جو ہے موقع فراہم کریں اور ان کے لیے جن چیزوں کی لوازمات کی ضرورت ہے وہ انہیں مہیا کریں. تو یہ ہے بہت زیادہ نصاب تبدیل. دیکھیے نصاب میں اصلاح کا کام وہ شبلی کے زمانے سے لے کر کے آج تک ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک کتاب کے بجائے دوسری کتاب رکھ دیتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. جذری تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، مدارس جس انداز میں قائم ہیں. لیکن ایک اس کے بارے میں میری تو یہ رائے کہ آپ فارغ ہو کر کے آپ جدید تعلیم گاہوں کا رخ کریں. لیکن بہت دن تک یہ جتنے ادارے ہیں الحمدللہ اتنا عرصہ تقریباً 200 سال کے قریب ہو جائے گا، 170 سال ہو گئے. تو یہ سلسلہ بہت دن تک دراز نہیں ہوا. موجودہ جو صورتحال ہے برصغیر کے اندر، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، بنگلہ دیش، ان میں ان سارے مدارس پر شکنجہ کسا جا رہا ہے. ان میں جب تک کہ حکومت کا وہ نصاب جو مقرر ہے وہ آپ نہیں قبول کریں گے، آپ کو طرح طرح سے تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا. اب اگر آپ اس میں ثابت قدم رہے جیسے آج تک ثابت کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن بہت مشکل یہ ہے کہ جب تک کہ اس نصاب کو آپ نہیں پڑھائیں گے یا کچھ نہ کچھ قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ بہت بڑا فیکٹر یہ تھا ان مدارس کے باقی رہنے کا کہ ہم نے سرکاری مدد نہیں لی تھی. لیکن وہ بورڈ والے مدرسوں کا حال دیکھ لیجیے، جنہوں نے سرکاری طور پر تنخواہ لی ہے، مدد لی ہے، کیا حال ہے. وہ سب وہی نصاب پڑھانا پڑ رہا ہے اور پریشان ہے سب. اور وہاں پھر اس کے بعد بورڈ کے مدارس میں تعلیم کا کیا حال ہے، دین کا کیا حال ہے، دینی تعلیم کا کیا حال ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو
اگر ثابت قدم رہتے ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں ثابت قدم رہے تو پھر یہ ان میں سے بہت سے مدارس تقریباً وہ ختم ہو جائیں گے. 25 سال 20 سال کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باقی نہیں رہیں گے، الا کہ اپنے اندر کوئی ایسے رغبت دینے والے عناصر نہیں داخل کر لیتے ہیں. صرف نظام تعلیم نصاب تعلیم تبدیل کرنے سے نہیں، یعنی وہاں جو طلبہ یا اساتذہ کا جو رجحان ہوتا ہے، یعنی اچھے اساتذہ کو آپ بارہ کر کے کیوں نہیں لاتے ہیں، لیکچرز کیوں نہیں دلاتے؟ یہ میں نے کسی مدرسے میں نہیں دیکھا، جبکہ یونیورسٹی میں یہ سب ایک یونیورسٹی سے دوسرے یونیورسٹی میں جا کر کے وہ کرتے رہتے ہیں. تو کیوں نہیں یہ کرتے؟ یہ کریں نا. مطلب اس طرح سے ایک دوسرے سے تلقیح یا تلاقح جب ہوگا تو فائدہ ہوگا لوگوں کا. جدید تعلیم گاہوں سے لوگوں کو بلائیں، وہاں لیکچر دلائیں، ان سے ڈیبیٹ کرائیں، اپنے لوگوں کو اساتذہ کو بھیجیں وہاں یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے اور بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اب مختلف شعبوں میں، یہ نہیں کہ بس وہ عربی یا دینیات کا شعبہ یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں آ گئے. مختلف جو سیاسیات ہیں، اقتصادیات ہیں، عالم اسلام کے حالات ہیں، یا تاریخ پر ہے یا ادب پر ہے یا فلسفے پر ہے یا سائنس سے متعلق مختلف مسائل ہیں، انٹرنیشنل جو مسائل، ان سب مسائل سے متعلق داخل ملک بھی اور خارج ملک بھی مختلف جگہوں پر جائیں اور آئیں، بلائیں ان کو. تو یہ نہیں کرتے. اب وہ سیمینار بھی مثلا مثال کے طور پر کانفرنس بھی کریں گے تو کیا کریں گے؟ علماء کی ایک بھیڑ جمع کر لیں گے، تو وہ تو اپنے ہی آپ ہم جیسے اپنے ہی مکتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں. اس کا کیا اثر پڑے گا دوسرے؟ ہم تو جانتے ہی تھے ان چیزوں کو، ہر ایک کو ایک دوسرے سے واقفیت ہوتا ہے. یہ چاہیے کہ سارے مکتب فکر کے لوگوں کو آپ اکٹھا کریں اور غیر مسلموں کو بھی لائیں اور مختلف میدان کے جو متخصص ہیں ان کو لائیں، تب انہیں بتائیں گے تو اچھا آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں آج پتہ چلا، یہ پتہ چلا. تو یہ نہیں کر رہے ہیں مدارس والے، تو کیا کریں گے؟ یعنی یہ سمجھیے کہ الگ سے انہوں نے ایک اپنا ادارہ کھینچ لیا ہے، اس میں رہ کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں ہیں، ان کو اپنے اس دائرے سے باہر کا کچھ علم ہے. تو اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ مدارس قائم نہیں، اکثر مدارس ختم ہو جائیں گے. تحریک دیوبند کے بارے میں آخری نوٹ شیخ آپ؟ آخری نوٹ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اور اہم تحریک تھی، بلکہ دینی اعتبار سے کہا جائے اور مدارس کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے تو سب سے بڑی تحریک اور سب سے مؤثر تحریک 19ویں صدی سے لے کر کے 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہونا بھی. اس سے بڑی کوئی تعلیمی تحریک کہ جس میں مسلمانوں کے تعلیم اور نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اور ان کے جو روایات کو باقی رکھنے کے لیے کوئی شروع کی گئی، اس سے بڑی کوئی تحریک. یہ مختصر یعنی یہ پلس پوائنٹ ہے ان کا. لیکن کیا مطلب یہ آپ محسوس کرتے ہیں یا مطلب کیا کہتے ہیں نہیں جس طرح میں جانا چاہتا عالم اسلام کا کوئی شخص بھی اگر وہاں جائے اور دوسرے سارے مدارس کا جائزہ لے، وہاں جا کر کے دیکھے، اس کو ہر ایک کو محسوس ہوگا. یہ میری صرف بات نہیں، چاہے ازہر سے کوئی چلا جائے یا امریکہ سے کوئی چلا جائے یا سعودی عرب سے کوئی جائے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلک تھا دارالعلوم دیوبند کا، جو طرز فکر و عمل رہا ہے، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ رد مطلب کیا کہتے ہیں فرق پہ جو ان کی نظر میں اللہ ہو یا جو بھی ہوں وہ، یا پھر مطلب پوری امت کو جس حیثیت سے دیکھنے کا زاویہ ہونا چاہیے تھا اس میں، یا اس تعلیمی تحریک کو جس طرح سے اور بھی ایک اس میں ایک لچک ہونی چاہیے تھی، اس اعتبار سے کیا واقعتاً آپ مطلب یہ احساس رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ مطلب تبدیلی کی یا کچھ لچک کی ضرورت تھی؟ دیکھیے، اگر کسی ایسے مکتب فکر سے جس سے آپ وابستہ نہیں ہیں ان کو آپ کچھ مشورہ دیں گے تو یا تو بہت سے مشوروں پر وہ ہنسیں گے کہ یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کس غرض سے قائم کیا ہے، کچھ اس غرض کو سمجھتا ہی نہیں. وہی بات ہے، اگر میں اس تحریک کا جز نہیں ہوں، ان لوگوں سے وابستہ نہیں ہوں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ٹھیک ہے رکھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں اقتراحات پیش کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں یہ کرنا کیجئے اگر آپ، اور یہ بھی کر لیجئے، یہ بھی کر لیجئے. ان کی زیارت بھی کروں گا، گیا بھی ہوں میں وہاں کی لائبریری سے استفادہ کیا. اس کی لائبریری ماشاءاللہ بہت ریچ لائبریری، ماشاءاللہ بہت بڑا مخطوطات کا مطبوعات کا ذخیرہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ غیر مقلدین کا لٹریچر جو ہے قادیانیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، گمراہ فرقوں کے ساتھ، مقلدین کو گمراہی سمجھتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے طریقے کے مطابق صحیح تعلیم دیں اور اس کے بعد جدید زمانے سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو جدید تعلیم گاہوں کا رخ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی تبدیل کریں، اس میں نصاب تبدیل کریں، یہ کریں، پڑھاتے رہیں وہی منطق و فلسفہ علم کلام بھی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ چاہے جو کچھ بھی کرنا چاہے. اگر آپ ان کو مقلدوں پہ اسی طرح ضرب لگاتے رہے، وہ اپنا فتنہ موجودیت پہ اسی طرح کام کرتے رہے، اس طرح وہ جو منہج انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. مثلا آپ کسی سلفی کو آپ کہیں کہ کسی بریلوی پر تنقید مت کرنا، شرک و بدعت پر چپ رہنا، مسئلے سے متعلق تم کو دلیل معلوم ہے پھر بھی مت بتانا، کون قبول کرے گا؟ تو اسی طرح سے ان کا حال ہے. وہ جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان پر وہ تنقید کرتے ہیں. بس مشورہ صرف میرا یہی ہے، انہی کو نہیں، سب کو، جو بھی رد کرے کسی پر، مناقشہ کرے تو علمی انداز میں کرے، تان تشنیع نہ کرے، کسی کی طرف کوئی ایسی چیز مت منسوب کرے
کہ جس کا وہ قائل نہیں ہے. مناقشہ علمی انداز میں ہو, پورا اقتباس دیا جائے اس کا, یہ ہونا چاہیے. کوئی کسی کے ساتھ مناقشہ, یعنی دو آدمی, میں مثلا اور آپ بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں, تو کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آج سے کشتی کر لڑنا شروع کر دیں؟ تو کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں, لوگ اصل میں کشتی لڑتے ہیں, یہ مسئلہ غلط ہے, پہلوانی کرتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. علمی انداز میں ہمیشہ بحث و مناقشہ کا دروازہ کھلا قیامت تک. یہ جو شیخ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 10-15 سالوں میں 20 سالوں میں اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے لیے ٹھیک پانا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیا آپ دارالعلوم دیوبند کو بھی اسی دارالعلوم دیوبند بہت بڑا ہے اور انشاءاللہ کافی مسائل و مشکلات جھیلتے ہوئے آج تک قائم ہے, اور سارے ادوار سے گزر چکا ہے, انگریزوں کے تسلط سے لے کر کے اور آج تک, اور بلکہ ملک کی تقسیم بھی دیکھ چکا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس مکتب فکر یہ اتنے ہیں, جہاں بھی گئے جن حالات میں, بنگلہ دیش پھر بن گیا الگ, لیکن ہر جگہ ماشاءاللہ اپنے اپنے طریقے پر قائم, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. بلکہ ایک میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایک آدمی نے یا کسی طالب علم نے جو شاید پاکستان میں پڑھتے تھے, وہ پورے سارے علماء حنفیہ جتنے رہے ہیں امام حنیفہ کے زمانے کے بعد سے لے کے آج تک, ان کے حالات پر پتہ نہیں کتنی جلدوں, 25-30 جلدوں میں ایک موضوع تیار کیا. کیا بات ہے, تو وہ کر رہے ہیں لوگ کام. اسی طرح سے ان میں سے ایک نئے پروجیکٹ بنا ہے مولانا محمد تقی صاحب نے, تقی عثمانی صاحب نے, یہ ساری حدیثیں جتنی ہیں ان سب کو جمع کر کے ان کا ایک نمبر اور انٹرنیشنل نمبر لگا کر کے مجموعہ تیار کیا. تو اس سے پہلے حدیث ہی نہیں, حدیث کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے انداز میں فقہی مسائل سے متعلق موضوعات تیار کریں. اسلامی فقہ اکیڈمی قائم کی مثال کے طور, تو دیکھیے اس میں مختلف مسائل جدید نوازل سے متعلق ان پر گفتگو ہوتی رہتی. تو ہر ایک اپنے اپنے انداز میں کام کر رہا ہے. بس یہ کہ آپس میں مسلمانوں کو انما المؤمنون اخوہ کی جو تعلیم دی گئی ہے, چاہے جس مکتب فکر سے وابستہ ہو, یہ تصور ہو کہ دوسرے مکتب فکر کا آدمی وہ بھی ہمارا بھائی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل. اب اگر اس کے اندر کسی طرح کے کم یا زیادہ گمراہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہو. اب کسی بیمار کو بیوقوف کہیں کہ تم نے یہ بد پرہیزی کیا, یہ کیا, وہ کیا, اس لیے تمہیں یہ بیماری لائے. اس کا کام یہ کہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو علاج اس کا کیسے کرے, بس. یہ نہیں کہ اس کو پھٹکارنا شروع کر دے, اس کے بعد گالی, تمہارا ہم علاج نہیں کرتے, تم کون, اس طرح سے تم کو میں نے کہا تھا پھر ویسے ہی تم نے کیا. یہ طریقہ صحیح ہے. تو آپ دارالعلوم دیوبند کو ایک معالج کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ بالکل معالج کے طور پہ دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, تو بہت بڑا معالج ہے, بہت ہی بلکہ پرانا حکیم وہ ہے نا, طبیب النطاسی ہے وہ. کیا بات ہے, یعنی بہت بڑا حکیم ہے, طبیب ہے, اس لیے کہ وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ مطلب شاہ ولی اللہ کے ورثے کے محافظ ہیں. تو ہم تو ان کو دعوت, لیکن اصل میں اس طرح کے اداروں کی یہ ایک خصوصیت بھی ہے, اور یہ آپ لوگوں کے نزدیک مطلب وہ اس کا نقص بھی ہے. خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس طرح جیسے بعد بہت سے متناقضات کو بھی جمع کرتے ہیں اپنے اندر. جیسے شاہ ولی اللہ وسیع القلب تھے, ان کے اندر وحدت الوجود وحدت الشہود, اس طرح سے فقہاء محدثین کے اختلافات, صوفیہ و فقہاء کے درمیان اختلافات. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کوششوں کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا جو ہے. نہیں, گڑبڑ کیا کر دیا, مطلب انہوں نے توفیق تطبیق کا کام کیا. وحدت الوجود کو تم اس نقطۂ نظر سے دیکھو اور وحدت الشہود کو ایسے سمجھو تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, کہ تعبیر کا فرق ہے. انہوں نے دونوں کو تطبیق دینی. فقہاء محدثین کے درمیان جتنی لڑائیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے تطبیق دینے کی کوشش. تو کیا دیوبند اس راہ پہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس راہ پر ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ توفیق و تطبیق والی راہ اختیار کریں, ہر ایک کے لیے عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ اس کو متہم کریں. رد کریں, مناقشہ کریں, علمی انداز میں اس کو چیزیں بتائیں. آپ کا کوئی نقد دارالعلوم دیوبند سے؟ نقد کیا میں کروں, میں تو وہاں گیا ہوں. تنقید, تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد 2-3 پوائنٹ میں آپ کی کوئی تنقید ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ اتنی بڑی تحریک تھی, عالم اسلام پہ, عالم دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے, پوری دنیا میں پھیل گئی, اتنا سارا کچھ کیا, اس کے باوجود بر صغیر میں مسلمانوں کی یا مطلب کیا کہتے ہیں اسلامی شناخت کو لے کر کے, مطلب توحید و سنت کو لے کر کے, یا پھر وہ جو مطلب کیا کہتے ہیں توحید و سنت کے وہ مخالف ہیں, توحید و سنت کو انہوں نے وہ نہیں کرا. جو انقلاب کی کیفیت مسلم سماج میں نظر آنی چاہیے وہ کیفیت نظر نہیں آتی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے دوسرے وجوہ اسباب ہیں؟ مطلب ملی طور پر ہم بر صغیر میں آپس میں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, علماء ہیں, مدارس ہیں, مکاتب فکر ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا لڑتے پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں اجتماعی کوئی کام کریں گے اور کامیاب ہوں گے. جو ادارہ بھی بنانا ہے ملی پیمانے پر بھی بنا ہے تو وہ بھی ملی دھیرے 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 وہ کسی خاص مکتب فکر کا ہو جاتا ہے, خاندانی. تو کیا اب یہ بتائیے, تو یہ سب ضرر کا پہلو ہے نا, چاہے دیوبند کرے یا کوئی بھی دوسرا ادارہ کرے. آپ بلاتے ہیں پورے شرح صدر کے ساتھ, سب کو رہابت صدر کے ساتھ, سب آئیے ایک پلیٹ فارم پر ہم کو مل کر کے مقابلہ کرنا. اور ابھی اس وقت تو صورتحال ایسی بر صغیر کی بن رہی ہے, خاص طور پر ہندوستان میں, یو پی میں جو گورنمنٹ ابھی آ گئی. اگر آپ ابھی نہیں سمجھیں گے, مل کر کے نہیں رہیں گے, مل کر کے مواجہہ نہیں کریں گے,
تو اب وہ اکٹھا ہو کر کے تو چلے آئے، اس کے بعد پیٹھ پیچھے سب ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. اچھا میں نے عجیب دیکھا. یہ مدارس کی بات تو چھوڑیے، یونیورسٹیوں میں گیا، وہاں شعبہ دینیات وغیرہ میں، عربی کے شعبے میں، اس ہر ایک دوسرے کے سب کا مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں برا بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں برا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ موضوعات نہیں ہے میرے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، یہاں کا علمی انتاج کیا ہے، یہاں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس سال کون کون سا سیمینار کس موضوع پر ہوا، آپ کے یہاں سے کوئی پرچہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، کسی موضوع سے متعلق کیا تحقیق اور ریسرچ ہے، تو وہ بیان کریں گے. وہ جو فلاں دیکھ رہے ہو نا وہ ایسا ہے اور وہ فلاں ایسا ہے. وہ تو خیر. تو اب یہ سب یہ مدارس کے اگر مجموعی طور پر مدارس، صرف دیوبند کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، مجموعی طور پر یہ مدارس میں یہ صورتحال ہے کہ وہ دوسرے کو انگیز نہیں کرتے، دوسرے کے بارے میں ہمیشہ غلط ہی تصور رکھتے، دوسرے کا کبھی بھی مثبت پہلو جو وہ نہیں لے، وہ قبول نہیں کرتے. ہم لوگ ابھی دیوبند پہ بات کر رہے ہیں، دیوبند پہ آپ کی کوئی بنیادی تنقید شاید؟ یہ کیوں آپ زبردستی، میں تو جو بھی تنقید کروں گا صرف اس میں دیوبند نہیں شامل، وہ تو دوسرے سارے شامل ہیں، سارے مدارس کی بات کر رہا ہوں. اور سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ انما المؤمنون اخوہ، اس چیز کو اس کو بس اگر اس میں کمی محسوس کر رہے ہو آپ تو اس کو دور کیجیے، اور اگر کمی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ ہمارے نزدیک تو سارے مسلمانوں کے سے استفادہ اور سارے لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اب کوئی غیر مسلک کا پڑھتا ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے جیسے ایک زمانے میں نکالا گیا تھا. اس کی کیا وہ سچ میں نکالا گیا تھا؟ کیسے نہیں نکالا گیا؟ تو اسی بنیاد پر کہ اہل حدیث نے اپنا ادارہ الگ سے بنایا. اچھا تو کیا لگتا ہے وہ پورا اس زمانے میں اخباروں میں آیا تھا. کیا یہ آپ یہ تنقید مانتے ہیں کہ بھائی آپ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں. میں نے دیکھا جامعہ سلفیہ میں نے پڑھا تو جامعہ سلفیہ میں بہت سے دیوبندی طلبہ بھی پڑھتے تھے. تعلیمی ادارہ کوئی مسلکی فقہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ پڑھے کوئی دوسرا، کچھ کوئی بھی پڑھے. میاں نذیر حسین مہدی دہلی کے پاس پتہ نہیں کتنے حنفی علماء نے پڑھا ہے، اور سب ان کی سند. مولانا عبید اللہ سندھی، اب ایک طرف دیکھیے کہ دیوبند سے یا تو ان کا اخراج ہوا یا بہرحال وہ علیحدہ ہوئے. وہ میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے اور ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے تمہید لائمۃ التجدید، اس میں دیکھیں ان کو بڑا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور بہت زیادہ فخر ہے ان کو کہ ہم نے سنا تھا، اور بہت بڑے حنفی علماء نے ان سے پڑھا. تو تعلیم گاہ کو اس طرح سے تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو نہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بعض مدارس میں ہے کہ فلاں کو تم کافر، فلاں کو کافر، فلاں کو کافر قرار دیتے ہو تب تمہارا داخلہ ہوگا. بعض مدارس میں ہے برس. سبحان اللہ. میں نام نہیں لینا چاہتا. یا مثلا بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ کسی مسئلے پر آپ نے عمل کر لیا تو مسجدیں دھوئی جائیں گی، اور تو اب الحمدللہ بہت حد تک لوگ سمجھ گئے ہیں اور یہ سب صورتحال اب کم ہو گئی ہے. تو مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی ضرورت ہے. علمی طور پر آپس میں مناقشہ کریں وہ الگ چیز ہے، اور ہر مکتب فکر کے یہاں جو کوتاہی و کمی ہے اس کو وہ محسوس کرے، اور اگر نہیں محسوس کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان نہیں ہے، صرف پوری ملت اسلامی کا نقصان. کیا ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر شیخنا، بارک اللہ فیکم. ہم چونکہ وقت بھی نکل چکا ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ ندوۃ العلماء پہ بھی بات کریں گے، اس لیے جو ان سے متعلق ہمارے بعض بھائیوں نے سوالات رکھے ہیں تو انشاءاللہ وہ ٹیکل ہو جائیں گے. جب ہم دوبارہ شیخ کو ندوہ سے متعلق زحمت دیں گے تو وہ باتیں آ جائیں گی. ابھی آپ سے گزارش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ویڈیو کو بھائیوں تک لے جائیں، ہمارا ساتھ دیں، تاکہ انشاءاللہ یہ جو مطلب ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جس کا مقصد ظاہر ہے کہ میرا کوئی مطلب تنقید کرنا نہیں ہے کسی پہ، یا کسی کو چھوٹا یا بڑا دکھانا نہیں ہے، بلکہ ہم علمی انداز میں جو صورتحال ہمارے بر صغیر کی رہی ہے اور ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، آئندہ اس کارواں کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں، اس نقطۂ نظر سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس معاملے میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، اور تنقید کا مقصد تنقید بہرحال نہیں ہے. تنقید اس لیے تاکہ جو مطلب پہلو ایسے رہے ہیں جہاں ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں تو ہم سیکھ سکیں اور آگے کے لیے ہم بہتر لائے عمل تیار کر سکیں. انہی چند کلمات کے ساتھ شیخ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کا سایہ تادیر ہم پہ خیر و عافیت کے ساتھ برقرار رکھے اور ہمیں استفادہ کی توفیق دے. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.